عزیزان گرامی وقار و حاضرین اجلاس، قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کروں، آئیے انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فداء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پر انوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ اللہ عز و جل نے قرآن عظیم میں کچھ نوجوانوں کا ذکر فرمایا اور ان کے ذکر کے ساتھ یوں ارشاد ہوا، انہم فتیۃ آمنوا بربہم، وہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدی، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو ہدایت میں اور زیادتی عطا کی، ان کی ہدایت میں اور برکت دے دی۔ یہ کون سے نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ان کا تذکرہ قرآن کرنے لگا؟ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے ایمان قبول کیا ہے، لیکن کچھ نوجوانوں کا ذکر اللہ فرما رہا ہے، انہم فتیۃ، وہ بے شک نوجوان تھے۔ اب یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ حقیقی جوان ہوتا کون ہے، جوان کہلانے کا حق کسے حاصل ہے، شباب کسے کہتے ہیں؟ یہ قرآن کی زبان میں یہ وہ نوجوان ہیں جو اپنے رب پر ایمان لائے۔ جن نوجوانوں کا ذکر قرآن میں ہو رہا ہے وہ اصحاب کہف ہیں۔ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، 15ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ سورہ کہف تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بڑی فضیلت اس کی ہے۔ جو جمعہ کے دن اس کی تلاوت کر لے اگلے جمعہ تک اس کے گھر میں نور سے بھر دیا جائے، اس کے گھر سے لے کر مکہ مکرمہ تک کا جو سفر ہے وہ نور سے بھر دیا جاتا ہے، اور جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کر لے اسے دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اپنے بچوں کو سورہ کہف کی شروع کی آیتیں یاد کراؤ، تو یہ سورہ کہف ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اور یہ کون سے اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا؟ میرے عزیزوں، آج ایک بڑی ذمہ داری کی بات جوانوں کے لیے میں عرض کروں گا۔ قرآن سے پہلے سمجھ لیں کہ جوان کہتے کسے۔ زمانہ ایک ایسا آیا، دقیانوس نام کا بادشاہ جو شرک اور بت پرستی میں مبتلا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد لوگ جو ہے ایمان چھوڑ کر پھر کفر و شرک کی طرف آ چکے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے 200 سال بعد کا یہ زمانہ ہے تقریباً، یا 150 سال کے بعد کا، کہ لوگ گمراہ ہونے لگے، اور وہ ظالم بادشاہ کرسی پر بیٹھا اور پوری رعایا کو بت پرستی میں مبتلا کر رکھا تھا۔ اور ان لوگوں کا ایک بہت ہی برا عقیدہ تھا کہ بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، کفر و شرک چاہے دنیا میں جتنا بھی پھیلے، طاقت کے زور پر، کرسی کے زور پر، لیکن اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو ضرور زمین میں تمکنت عطا فرماتا ہے، قرار عطا کرتا ہے۔ کچھ تو ہوتے ہیں جو ایمان پر قائم ہوتے ہیں۔ یہ دقیانوس ڈکٹیٹر تھا، ظالم بادشاہ تھا، اس کے سامنے کسی کو بولنے کی مجال نہیں تھی۔ اتفاق ایسا کہ اس کے درباریوں میں ہی، اس کے وزیروں میں سے ہی کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے عقائد کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ ایک ہے، عبادت اسی کو زیب دیتی ہے، ہم سجدہ کریں گے صرف اپنے خالق اور مالک کو۔ تو کچھ اس کے سپاہیوں میں، اس کے وزیروں میں سے، اور کچھ باہر کے، اس طرح کل ملا کر کے 7 یا 8 جو بھی تعداد ہے اصحاب کہف کی، ان کی حقیقی تعداد اللہ ہی کو بہتر معلوم۔ تو یہ 8 نوجوان تھے یا 7 نوجوان تھے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے۔ بادشاہ ظالم تھا، اور ان کو اگر ایمان ظاہر ہوتا تو قتل بھی کیا جا سکتا، پھانسی پر چڑھایا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اس زمانے میں
دقیانوس بادشاہ کے خلاف جو بھی بات کرتا اسے سولی پر چڑھا دیا جاتا، بلکہ جلاد کو حکم دے کر کے فوری طور پر قتل کا حکم ہوتا۔ تو دقیانوس نے یہ ظلم کی داستان رقم کی۔ اس زمانے میں یہ نوجوان ایمان رکھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ بادشاہ جس طرف چل پڑے، ارے بھائی مصلحت ہے چلو، جو چل رہا ہے اسی کے ساتھ چلو، کاہے کو پریشانی مول لو، گھر بار بھی ہے، ہمارے بھی وہی بچے ہیں۔ نہیں، ان نوجوانوں نے اپنی آخرت کو دیکھا کہ اگر ہم نے آج شرک اور بت پرستی کی تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ تو ان نوجوانوں نے اپنا ایمان بچایا اور ایک جگہ پر جا کر کے آپس میں ملتے تھے اور ڈسکس کرتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ طاقت و قوت ان کے پاس ہے، سیاست ان کے پاس ہے، ظالم کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو نوجوانوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم یہ ملک ہی چھوڑ کر چلے جائیں، ہم یہ وطن ہی چھوڑ کر چلے جائیں، جہاں ہمیں اللہ کی عبادت کی اجازت نہیں، وہاں رہنا بھی بیکار ہے۔ تو نوجوانوں نے آپس میں طے کیا اور مشورہ کر کے ان لوگوں نے اس سلطان، اس بادشاہ کے دربار کو چھوڑنے کا عہد کر لیا۔ یہ 8 لوگ تھے یا 7 لوگ تھے، اس وطن کو انہوں نے راتوں رات چھوڑ دیا اور نکل پڑے، یہاں تک کہ ان کے ساتھ ایک کتا بھی ہو لیا۔ ان اصحاب میں، ان نوجوانوں میں ایک کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ وہ دھوبی کا کام کرتے تھے، تو ان کے ساتھ ایک کتا تھا، وہ بھی ساتھ ہو لیا۔ یہاں تک کہ ان نوجوانوں نے کہا کہ اس کتے کو چھوڑ دو، کہیں یہ بھونکے گا تو اس کی آواز پر ہم گرفتار نہ ہو جائیں، ہم راتوں رات سفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کتے کو زبان عطا کی، کتا فصیح زبان میں کہنے لگا میں تمہیں پکڑوانے نہیں بلکہ تمہاری حفاظت کے لیے مامور ہوں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کتا جب گفتگو کر رہا ہے تو یقیناً اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ چکی ہے۔ یہ نوجوان نکلے اور سلطنت کے حدود سے باہر آنے کے لیے انہوں نے کافی لمبا سفر طے کیا۔ پھر ایک غار جو پہاڑوں کے بیچ گھری ہوئی تھی، اس غار کے اندر یہ چلے گئے اور پھر غار کا جو منہ تھا اسے بند کر لیا، اندر جا کر کے وہ آرام کرنے لگے۔ یہ میں سورہ کہف کی مختصر سی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، پہلے قرآن کو ہی سن لو برکت کے لیے، اس لیے کہ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔ اب یہ نوجوان اندر غار میں چلے گئے، دروازہ بند کر لیا، جو بھی جس طرح کا بھی دروازہ ہو، پتھروں کا یا سل کا۔ اندر جانے کے بعد وہ آرام کرنے کے لیے سو گئے۔ دوسرا دن ہوا، بادشاہ کے سلطنت کے درباری خبری جو تھے انہوں نے خبر کر دیا بادشاہ کو کہ کچھ نوجوان ایسے ہیں جو تیرے عقیدے کو نہیں مانتے، وہ تیرا دربار چھوڑ کر، تیری سلطنت چھوڑ کر نکل چکے اور یہاں سے کافی دور جا چکے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا کہ میرے ہوتے ہوئے میرے عقیدے پر کوئی کیوں نہیں قائم ہو سکتا۔ اب آرڈر دیا کہ وہ جہاں ملے وہاں انہیں قتل کر ڈالو، مار ڈالو۔ اب ڈھونڈنے کے لیے فوج نکل پڑی۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ وہ اس راستے گئے ہیں اور غار تک لوگ پہنچ گئے۔ بادشاہ کو خبر دی گئی کہ اس غار کے اندر یہ لوگ گئے ہوئے ہیں۔ بادشاہ خود آیا اور اپنے پولیس کے ساتھ، اپنے سپاہیوں کے ساتھ آ کر غار کے پاس اس نے ایک دیوار بنا دی، کہا کہ یہ خبر ان کی یہیں بن جائے گی، ان کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ رکھو، اس غار کو پکا کر دو، یعنی باہر کے دروازے کو ایسا بند کر دو کہ یہ باہر نہ نکل سکے۔ اس نے دیوار اٹھوا دی، غار بند ہو گیا، اندر سے وہ باہر آ نہیں سکتے۔ اب یہی قرآن پاک میں موجود ہے۔ بادشاہ جب وہ غار کے دہانے کو بند کر کے اپنے سپاہیوں کے ساتھ نکلا تو وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے دیوار پر ان کے نام اور ان کی تاریخ لکھ دی کہ یہ 7 یا 8 جوان تھے جو بادشاہ کے عقیدے پر نہیں تھے، بادشاہ کے مذہب پر نہیں تھے، یہ ایک خدا کے پیروکار تھے اور ایک خدا کو سجدہ کرنے والے تھے۔ یہ اس کی سلطنت کو ٹھکرا کر کے باہر آئے اور بادشاہ نے ان کو سزا کے طور پر اس غار کے اندر بند کروا دیا ہے، دیوار چڑھوا دیا ہے۔ یہ اس چرواہا نے لکھ دیا۔ اب ہوا کیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، رب تعالیٰ فرماتا ہے
فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، ہم نے ان کے کانوں پر نیند طاری کر دی۔ کس پر؟ ان نوجوانوں پر اللہ نے نیند طاری کر دی، سو جاؤ تم، آرام سے سو۔ اب ان کے اوپر نیند طاری ہوئی تو کیسی نیند؟ صبح سے شام کی، شام سے صبح کی نہیں، 300 سال تک سوتے رہے۔ 300 سال تک اللہ نے ان پر نیند طاری کی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کیسے کی؟ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا ہے، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ۔ وہ غار کے اندر اس طرح سے تھے کہ سورج بھی جب نکل کر کے چلتا تھا، رب تعالیٰ فرماتا ہے سورج کی تیز روشنی ان کے کسی کے چہرے پر پڑنے نہیں دی جاتی، اور موسموں کی تھپیڑیں ان سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، نہ بارشوں میں، نہ ٹھنڈیوں میں، نہ گرمیوں میں۔ جب اللہ کسی کی حفاظت کرنے پر آ جائے تو پوری دنیا اسے کچھ نہیں کر سکے گی۔ یہ نوجوان سوتے رہے۔ پہلے یہ پورے سورہ کہف کی ان باتوں کو سن لیں، اے جوانوں۔ ثم بعثناہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہم نے ان کو اٹھایا۔ ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو پھر سے اٹھایا۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ۔ ایک دن ایسا آیا 300 سال کے بعد، اسلامی مہینے جس کو ہم کہتے ہیں قمری مہینے، چاند کے اعتبار سے 309 سال سوتے رہے، 309 سال سوتے رہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9۔ 309 سال تک یہ سوتے رہے، ایک دن اچانک انہیں اٹھایا گیا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں آپ، ارے 4 دن سو کر کے اٹھنے والے کی حالت کیا ہوگی؟ وہ 309 سال سو کر کے اٹھے تھے، ان کے ناخن بڑے ہوئے تھے، بال بڑے ہوئے تھے۔ موت نہیں، نیند کا ذکر ہے قرآن میں، موت نہیں، نیند کا ذکر ہے۔ اب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو پوچھنے لگے ہم بہت لمبا سو گئے، کتنا سوئے ہم؟ تو اس میں سے کسی نے کہا لبثنا یوما او بعض یوم، شاید ہم پورا دن سوئے تھے یا آدھا دن سوئے ہیں۔ تو بعض دوسروں نے کہا اگر آدھا دن سوئے ہیں، صبح آئے تھے دوپہر تک سوئے ہیں یا شام تک سوئے ہیں، تو پھر یہ آثار بدلے ہوئے ہمارے جسموں پر کیوں دکھ رہے ہیں؟ بال بڑے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے۔ تو پھر آپس میں ہی انہوں نے کہا یہ علم تو اللہ ہی بہتر جانے۔ اب اندازہ کرو میرے عزیزوں، جب رب کسی کو سلاتا ہے تو اسے وقت کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یا اولیاء کاملین جو اپنی قبروں میں سوئے ہیں، اب 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، یا 600 سال ہو گئے سو کر۔ حضرت سیدنا سرور مخدوم رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پر ہم ہیں، ان کے کندھار میں 600 سال ہو گئے، اور 600 سال جانے دو قیامت آ جائے، اور 600 نہیں 6000 سال جانے دو قیامت آ جائے۔ جس دن یہ اپنی قبروں سے اٹھتے ہیں تو یہ کہتے ہوئے اٹھتے ہیں کہ اے مولا کتنی جلدی قیامت آئی، کل تو میرے گھر والوں نے مجھے دفن کیا تھا، آج قیامت آ گئی۔ انہیں وقت کا احساس نہیں ہونے دیا جاتا، وہ اپنی قبروں میں آرام کی نیند سوتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی میں بتاتا ہوں کیوں وقت کا احساس نہیں ہوتا، توجہ کریں۔ یہ نوجوان 309 سال کے بعد اٹھ کر کے کہہ رہے ہیں، اور جب انہوں نے آثار دیکھے بدلے ہوئے، اب سنیے وقت 300 سال میں کہاں سے کہاں جا چکا ہوتا ہے، تبدیلیاں کیا کیا ہوتی ہیں، کتنے بادشاہ آئے گئے، کرسیاں گری بچھی، کیا کیا ہو جاتا ہے۔ اب ان کو بھوک کا احساس تھا تو ایک صاحب کو انہوں نے کہا جاؤ دکان سے کچھ کھانے کی چیز لے آؤ، لیکن چھپ کر کے جانا، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ارے 309 سال ہو گئے، وہ بادشاہ پتہ نہیں کہاں سڑ گیا، جو دقیانوس بادشاہ تھا جس کے ظلم سے بچنے کے لیے لوگ غار میں آئے تھے، اس کی تو شاید اب ہڈیاں بھی گل چکی ہوں گی، لیکن ان اصحاب کہف کو اس کا احساس نہیں تھا، باہر کی کوئی خبر نہیں دی گئی۔ انہوں نے اپنے آپس میں ایک ساتھی کو بھیجا دکان سے کچھ کھانا لے آؤ، لیکن لوگوں سے بچ بچا کر کے آنا کہ کوئی تم پر آگاہ نہ ہو جائے اور پھر بادشاہ کے پاس خبر کر دی جائے گی، گرفتار ہو جاؤ گے۔ تو اپنے ساتھی کو
بھیجا. قرآن میں ہے, اللہ تعالیٰ نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا. فَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, نرمی کے ساتھ جانا, کوئی تمہیں احساس نہ کر. ایک صاحب آئے دکان پر کھانا لینے کے لیے, انہوں نے کھانا لے لیا. اب جو پیسے ان کے پاس تھے وہ تو 300 سال پرانے تھے, اور حکومتیں آتی ہیں, سکے بدلتے ہیں, اور آپ کو تو اچھی طرح سے احساس ہے کہ ہمارے ہاں نوٹ کتنی جلدی بدلی. یہاں تو نوٹ بدل جاتی ہے, راتوں رات بدلتی ہے. 300 سال میں پتہ نہیں کتنے نوٹ ہیں, کتنے سکے بدل چکے ہوں. اب یہ سکہ, پہلے تو چاندی اور سونے کے سکے ہوتے تھے. اس نوجوان نے کھانے کے لیے پیسے دیے تو دکان والا الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا کہ یہ کون سے زمانے کا سکہ تھا. اب اس میں تاریخ تھی دقیانوس بادشاہ کی, تو اس نے چھپا کر کے رکھ لیا. دکان والے کو یہ لگا کہ یہ آدمی کوئی خزانہ اس کے ہاتھ آیا ہے پرانا, پہلے زمانے کا کوئی خزانہ, اس کو پولیس کے حوالے کرتا ہوں. وہ اندر سے جا کر کے بادشاہ کے سپاہیوں کو خبر کر دیا, میری دکان پر ایک آدمی آیا ہے جس کے پاس 300 سال پرانے سکے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ اسے بادشاہ کا کوئی دفینہ, کوئی خزانہ ہاتھ آیا ہے. تو پولیس آ گئی اور ان کو پکڑ لی. کہا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں. کہا تمہارے اپنے کیسے ہیں؟ اب حکومت کس کی چل رہی ہے؟ اب جو حکومت چل رہی تھی وہ بیدروس نام کے بادشاہ کی تھی, جو عادل تھا, منصف تھا اور اللہ کی عبادت کرنے والا تھا, نیک صفت بادشاہ تھا. جو اب حکومت جس کی چل رہی تھی بیدروس کے زمانے میں, اب یہ اٹھے ہوئے ہیں. دقیانوس کے زمانے میں سوئے تھے, بیدروس کے زمانے میں اٹھے. اب پولیس آ کر کے تحقیق کرتی ہے, اس کے بعد بادشاہ کے پاس اسے لے جاتی ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا کیا ہے تمہارا معاملہ, سچ سچ بتاؤ. تو اب اس صاحب نے دیکھا کہ یہاں بادشاہ بھی دوسرا ہے, کرسی بھی دوسری ہے, لوگ بھی دوسرے ہیں. اپنا واقعہ سنایا کہ ہم 7 یا 8 نوجوان ہیں, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, اور اس کرسی پر جو بیٹھتا تھا وہ بادشاہ ہمیں بت پرستی پر مجبور کرتا تھا, کفر و شرک کی طرف لے جانے کی دعوت دیتا تھا. ہم اس سے بچا کر کے اپنا ایمان محفوظ کر کے فلاں غار میں چلے گئے تھے, اور اب ہماری نیند کھلی تو ہم آئے کھانے کے لیے. بیدروس کو پوری تاریخ معلوم تھی, اس علاقے کے سارے لوگوں کو اصحاب کہف کا واقعہ سب کو معلوم تھا کہ کچھ نوجوان تھے جو نکل کر گئے تھے, غار میں سوئے تھے, بادشاہ نے دیوار اٹھا دی اور وہیں وہ اندر کے اندر رہ گئے. یہ سب کو معلوم تھا, لیکن اس زمانے میں وہ کیوں اٹھے؟ یہ بھی حکمت ہے میرے مولا کی. بیدروس جو بادشاہ ہے یہ ایمان والا تھا, ایمان والا بادشاہ. اس کی رعایا میں کچھ لوگ ایسے ہو گئے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنے لگے, کہ ایک بار جو آدمی مر جاتا ہے دوبارہ کبھی اٹھ نہیں سکتا. جب ان کے اندر گمراہی پیدا ہونے لگی, بیدروس عادل و منصف بادشاہ مصلی بچھا کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے مولا, میری رعایا میں کچھ لوگ موت کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتے ہیں, قیامت کا یقین نہیں رکھتے. تو کوئی ایسی نشانی بتا دے کہ ان کا عقیدہ محفوظ ہو جائے, ان کا ایمان دوبارہ زندہ ہو جائے. ادھر یہ بادشاہ کی دعا قبول ہوئی, ادھر اصحاب کہف کو مولا نے دوبارہ اٹھایا. اس بستی والے سب جانتے تھے اصحاب کہف کون ہیں, جو 300 سال پہلے غار کے اندر جا چکے. اب بادشاہ نے جیسی ہی خبر سنی کہ اس غار سے یہ آئے ہیں, بادشاہ خود اپنی فوج اور اپنے سارے سپاہیوں سمیت نکلا اور کہا مجھے بھی دیکھنا ہے وہ غار کہاں ہے, اور لوگ تمہارے کیا کر رہے ہیں. یہ پوری کی پوری شان و بان کے ساتھ فوج آنے لگی. اصحاب کہف جو اندر موجود تھے, ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارا ساتھی پکڑا گیا, ہمارا ساتھی پکڑا گیا, اور پوری بادشاہ کی فوج آ رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ آئے غار کے پاس تو یہ اصحاب کہف نے دیکھا نہ وہ بادشاہ ہے نہ وہ سپاہی ہیں, یہ کوئی دوسرے ہی ہیں. تو بادشاہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں کو زندہ حالت میں دیکھا, ان کے اوپر جسموں پر بدلے ہوئے آثار, بال بڑے ہو چکے, ناخن بھی بڑے ہو چکے ہیں. تو سارے لوگ اللہ کے سجدے کے لیے گر گئے اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا, اور سبوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اے مولا تو قادر مطلق ہے, جس کو جب چاہے زمین سے اٹھا سکتا ہے.
یہ عقیدہ آخرت کو زندہ کرنا تھا، اللہ نے ان کو دوبارہ اٹھایا 309 سال کے بعد۔ اب کھانا کہاں، وہ ساری چیزیں اصحاب کہف بیٹھے، بادشاہ نے دیکھا تھوڑی ہی دیر کے بعد دوبارہ اصحاب کہف کو نیند آ گئی، دوبارہ اصحاب کہف کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ یہ بھی قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے۔ اب جیسے ہی وہ سو گئے، بادشاہ اور سپاہی ہٹ گئے۔ انہوں نے کہا شاید اللہ کی مصلحت یہی ہے کہ یہ غار کے اندر ہی رہیں۔ پھر سے دوبارہ دیوار اٹھانے کی بات تھی، بادشاہ نے سونے کے تابوت بنوائے۔ کس کے؟ سونے کے تابوت بنوائے، اور ہر اس صحابی کو جو اصحاب کہف ہیں ان کو سونے کے تابوت میں رکھ کر غار کے اندر رکھا اور غار کا دروازہ بند کیا۔ اتنا واقعہ ہوا، بادشاہ کے خواب میں بے چینی۔ دوسرے دن وہ اصحاب کہف آ کر کہنے لگے فوراً ہم کو سونے کے تابوت سے نکالو، ہم جس زمین پر سو رہے تھے اسی زمین پر ہمیں رکھو۔ بادشاہ دوبارہ دروازہ کھلوایا، سونے کے تابوت نکلوائے، اور پھر ان اصحاب کہف کو زمین پر ہی لٹایا گیا۔ سونا چاندی سب چیزیں وہاں سے باہر نکالی گئیں، حتیٰ کہ میرے عزیزو جو کتا ان کے ساتھ گیا تھا وہ بھی دوبارہ زندہ ہوا تھا 300 سال کے بعد۔ پھر وہ اسی طرح سے وہیں سو گیا جیسے اصحاب کہف سوئے۔ اب قرآن کی آیت اگر آپ پڑھو اور ترجمہ جا کر کے دیکھو تو تمہاری آنکھیں حیرت میں رہ جائیں گی۔ مولا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم دیکھو لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا ولملئت منہم رعبا، یہ آیتیں بتا رہی ہیں وکلبہم باسط ذراعیہ بالوسید۔ آج بھی اصحاب کہف اسی حالت میں موجود ہیں۔ اگر تم ان کے غار کے پاس جاؤ گے تو اللہ فرماتا ہے پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، اللہ ایسا رعب ڈال کر رکھا ہے۔ بعض لوگ ویڈیو بنا کر کے لاتے ہیں وہاں کی اور کہتے ہیں کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے۔ میں نہیں سمجھتا، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار صحابہ کی جماعت اصحاب کہف کے غار کی طرف گئی تھی تو ان کو ایک آگ جیسی نظر آئی، وہ پیٹ پھیر کر کے بھاگ آئے۔ اور پھر صحابہ نے کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا اس غار کے پاس کوئی نہیں جا سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا انہیں؟ اللہ ان کی حفاظت آج بھی فرما رہا ہے، آج بھی۔ اب کتنے 100 سال گزر گئے اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ میرے عزیزو یہ اصحاب کہف کون تھے؟ اب بادشاہ وہاں سے دروازہ بند کیا، ان کی پوری تاریخ، ان کے نام لکھے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہاں پر ایک مسجد بنائی گئی، اور ہر سال جس سال وہ سوئے تھے سارے لوگ اسی دن وہاں جمع ہوتے اور ان کا تذکرہ کرتے اور لوگوں کے اور جوانوں کے اندر ایمان کو زیادہ کرتے۔ ایمان کی زیادتی کے لیے سال میں ایک بار جمع ہوتے تھے اور وہاں پر ان کا تذکرہ خیر کرتے۔ یہ ساری باتیں جو میں نے اصحاب کہف کی ذکر کی، اب آؤ اس سے کیا کیا چیزیں ثابت ہوتی ہیں دیکھ لیں آپ۔ یہ اصحاب کہف ہیں، قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، کچھ نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت میں زیادتی عطا کی، ہم نے ان کو ایمان میں زیادہ کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ جوان کہلانے کے لائق وہی ہوتا ہے جو اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، وہی جوان ہے۔ شباب صرف اور صرف بے حیائی کا نام نہیں، اپنے جسم کے اظہار کا نام جوانی نہیں ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو باڈی بلڈر کہو، اپنے جسم کی نمائش کر لو، لیکن اگر ایمان کی حفاظت کرنے کا سلیقہ تمہارے پاس نہیں ہے تو تم نامرد کہلاؤ گے، نوجوان نہیں ہے وہ۔ نوجوان قرآن کی روشنی میں وہ ہے جس کو قرآن کہتا ہے آمنوا بربہم، جو اپنے رب پر ایمان لاتے ہیں، اپنے رب پر یقین رکھتے ہیں۔ اے نوجوانوں، یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جوانی جو دی گئی ہے وہ ایمان کی حفاظت کے لیے دی گئی۔ جوانی جو دی گئی ہے وہ ظالموں سے ڈرنے کے لیے نہیں۔ ظالم بادشاہ بھی کیوں نہ آ جائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی پہلے فکر کرو، گھر کی حفاظت بعد کی بات ہے۔ اگر ایمان محفوظ رہا تو آخرت میں جنت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے۔ اب شاید آپ کے پاس ایسے حالات آ گئے ہوں گے کہ پھر کرسیوں پر ظالم آ گئے ہیں، پھر تخت پر کوئی دقیانوس آیا ہو اور تمہارے چہرے پھیرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، تمہاری مسجدیں، تمہاری معبدیں، تمہاری خانقاہیں برباد کر کے تمہیں ایک خوف اور ہراس کے ماحول میں لانا چاہتے ہو۔
ڈرو مت اے جوانوں، اصحاب کہف کو پڑھ لینا. ہم اگر آج جوان ہیں تو جوانی اللہ نے اسی لیے دی ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے. آج اگر تم اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ان ظالموں سے منہ موڑ لو گے تو پھر دیکھنا جیسے اصحاب کہف کی اللہ حفاظت کر رہا ہے ویسے ہی ان جوانوں کی بھی اللہ حفاظت فرمائے گا. یہ کرسیاں آئیں گی جائیں گی بدلیں گی، اس طرح کے ہزاروں دقیانوس آ کر چلے جائیں گے، لیکن اے جوانوں تم اگر ایمان کی حفاظت کرنے پر لگ گئے تو تمہارے تذکرے صبح قیامت تک بھی جاری رہیں گے. تمہارے تذکرے صبح قیامت تک رہیں گے. جوان وہی ہے جو اپنی جان مال سے زیادہ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. اب اس اصحاب کہف کے واقعے میں آپ نے کیا کیا سنا. اب تھوڑی سی بات اولیاء کاملین کے آستانوں پر ہم ہیں. یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ والے وہ دنیا ترک کر کے جب کسی غار میں بھی آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کے لیے سورج کا راستہ تک بدل دیتا ہے. سورج کا راستہ بدل دیا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ سورج جاتے ہوئے روشنی کی تیز تھپیڑیں ان کے اوپر نہ لگیں. اللہ اپنے ولیوں کی اس طرح حفاظت کرتا ہے. اور اولیاء کاملین کے متعلق یہ بھی پتہ چلتا ہے میرے عزیزو، حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ جانور جو ہیں، جانور دنیا میں جتنے ہیں قیامت کے دن معدوم کر دیا جائیں گے، ختم، ان کا حساب کتاب نہیں ہے. جنت دوزخ جو کچھ بھی ہے وہ انسانوں کے لیے جنات کے لیے حساب کتاب ہے. جنت انسانوں کے لیے، حساب کتاب انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے نہیں ہے. جانور ختم کر دیے جائیں گے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے پتہ چلتا ہے جانوروں میں ایک جانور اصحاب کہف کا کتا ساتھ میں جنت میں جائے گا. جانور جنت میں نہیں جائیں گے لیکن 5 جانوروں کی تخصیص کی گئی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا غار میں سو رہا تھا وہ بھی جنت میں جائے گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا تھا. اللہ والوں کے ساتھ بیٹھا تھا. پتہ یہ چلا کہ میرے عزیزوں جانور بھی اگر اولیاء کے ساتھ رہے تو جنت جا سکتا ہے. تم اشرف المخلوقات ہو، تھام لو ان اولیاء کے دامن کو کہ کل جب یہ جا رہے ہوں گے تمہیں چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ساتھ میں لے کر کے جائیں گے. عزیزان گرامی یہ نسبت کا اثر ہے، نسبت کا اثر ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اچھا دوسری بات ایک اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب اس بادشاہ نے آ کر کے انہیں سونے کے تابوت میں رکھا تو انہوں نے اصحاب کہف نے منع کر دیا کہ نکالو ہمیں سونے کے تابوت سے. یا اولیاء وہ ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے بھی عیش و عشرت کے سامان کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے تھے، بعد وفات بھی سونے چاندی کو اپنے آستانوں پر وہ گوارا نہیں کرتے. وجہ یہ ہے اللہ نے جو نعمتیں انہیں جنت کی دی ہیں ان کے سامنے سارا سونا چاندی ہیچ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اولیاء کاملین ہمیشہ ترک دنیا کرتے رہے. اور اس کے علاوہ ایک اور بات ثابت ہوتی ہے، اصحاب کہف جب دوبارہ زندہ ہوئے پھر سوئے تو بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو اعلان کر دیا یہ دن یاد رکھ لینا، آج ان کو دوبارہ نیند لگی، اس دن سال میں ایک بار پھر سب جمع ہوں گے. وہاں مسجد بنائی گئی اور آ کر کے ان کا تذکرہ کریں گے اور جوانوں کو بتائیں گے کہ ایمان ہوتا کیا ہے. تو اس سے پتہ چلا قرآن سے ثابت ہے اولیاء کا عرس کیسے منایا جاتا ہے. اولیاء کے عرس میں تو ہم اسی لیے تو جمع ہوتے ہیں، یہ جس دن انتقال کر گئے، جس دن سوئے ہیں تاریخ یاد رکھ لیتے ہیں ہم. بادشاہ بیدروس نے کیا کیا کہ جس دن یہ سو گئے اصحاب کہف تاریخ یاد رکھ لو، اے میرے ملک کی رعایا اس دن سب جمع ہونا اور ان کے تذکرے کرنا اور اپنے جوانوں کو بتانا ایمان کیا ہوتا ہے. ارے اسی بیدروس کی سنت کو تو اہل سنت و جماعت عمل کر رہے ہیں. ہم اپنے اولیاء کے سونے کے دن کو یاد کر لیتے ہیں کہ ان کی تاریخ وصال یہ ہے، فلاں کی تاریخ وصال فلاں ہے. ہم 6 رجب کو پھر اجمیر میں جمع ہوتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک اللہ کا ولی اسی دن یہاں سویا تھا. سارے جوانوں کو جمع کر کے ہونا یہی چاہیے کہ ان اولیاء کے
ترک دنیا، ان کے زہد و تقوی کو آنے والوں کو بتایا جائے۔ اگرچہ آج عرسوں کی شکل بگڑ گئی ہو، آج اگرچہ کچھ لوگ عرسوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہوں، میں اس کا قائل نہیں ہوں۔ اہل سنت و جماعت جو عرس مناتے ہیں وہ صرف اس لیے مناتے ہیں کہ ان اولیاء کی تعلیمات کو ہم اپنے جوانوں میں پھر زندہ کریں، ان کے ایمان کو پھر سے ہم جلا بخشیں، نوجوانوں کے دلوں کے اندر تقوی و طہارت کی تعلیمات دی جا سکے۔ اس لیے ہم عرس مناتے، ڈھول بازوں کے لیے نہیں، ناچ گانوں کے لیے نہیں۔ اگر ان میں یہ سب چیزیں شامل کر لی گئی ہیں تو یہ خرافات کے بانی اور موجد وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع کیا۔ ہم تو پاکیزہ عرس کے قائل ہیں، پاکیزہ عرس کے قائل ہیں۔ عرس اولیاء کا ایسا ہو کہ اس میں جانے والے کا دل دھو دیا جائے، پاک ہو کر کے وہ وہاں سے نکلے۔ عزیزان گرامی، یہ اصحاب کہف تھے۔ جوان اصل میں یہی ہیں جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی۔ مجھے یہی حکم ہوا تھا کہ دور پرفتن میں نوجوانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اے میرے عزیز جوانوں، تم اگر یہ سوچتے ہو کہ اس پرفتن دور میں میری ذمہ داری اچھی نوکری حاصل کرنا ہے، اچھی ڈیوٹی حاصل کرنا ہے، اچھی تعلیم کی طرف جانا ہے، پیسہ زیادہ کمانا ہے، کار آ جائے، بنگلہ آ جائے، گاڑیاں آ جائیں، اچھی نوکری ہو، اچھی شادی ہو، یہ اگر تم ذمہ داری سمجھتے ہو تو یہ ذمہ داری تو اس دنیا فانی کی ہے، اس دنیا فانی کی ہے۔ اصل ذمہ داری جو تمہارے کندھوں پر ہے وہ دین اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ اے نوجوانوں، یاد رکھو قیامت کے دن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا تزول قدما ابن آدم حتی یسأل عن خمس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان سے اس وقت تک کسی کے قدم ہٹائے نہیں جا سکیں گے جب تک 5 سوالوں کے وہ جواب نہیں دے دیتا۔ 5 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دو گے، ابن آدم میں سے کوئی بھی میدان قیامت چھوڑ نہیں سکے گا، جنت کی طرف جا نہیں سکے گا۔ یہ حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس میں سے سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں سب سے پہلا سوال رب تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے جوانی دی تھی، کہاں خرچہ کیا؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، تو نے کہاں کہاں خرچہ کیا، حساب دے دے۔ اب بزرگان دین فرماتے ہیں جوانی کا حساب دیتے دیتے کچھ لوگوں کو 300 سال گزر جائیں گے، 300 سال، کسی کو 200 سال۔ ہاں اگر نیکیوں میں گزارا تھا تو وہ اس طرح سے بیان کر دے گا کہ جیسے یہاں کا گھنٹہ 2 گھنٹہ ہو، لیکن جس کی جوانی عیاشیوں میں گزری ہے، ایک ایک بات اسے بیان کرتے کرتے سالوں لگ جائیں گے اور وہ ہٹ نہیں سکے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو نامہ اعمال کے بارے میں آپ سنتے رہتے، نامہ اعمال ہمارے سیدھے ہاتھ میں دے دے، کیا ہے یہ نامہ اعمال؟ 4 پیج کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے جب تمہارے ہاتھوں میں نامہ اعمال دیا جائے گا، سامنے لایا جائے گا، نوجوان اس وقت پکاریں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اے اللہ یہ کیسی کتاب میرے سامنے تو لایا ہے کہ اس میں کوئی چھوٹی چیز بھی نہیں چھوڑا نہ بڑی چیز چھوڑا، سب لکھ دیا ہے۔ جو رات میں کرتا تھا وہ بھی، جو دن میں کرتا تھا وہ بھی، جو مجمع میں کرتا تھا وہ بھی، جو تنہائی میں کرتا تھا وہ بھی، سب لکھ دیا گیا ہے۔ اور رب تعالیٰ کا حکم ہوگا پڑھ کر کے سنا۔ کتنی کتابیں ہوں گی وہ؟ 1 کتاب 2 کتاب جو تم پکڑو گے، بلکہ حدیث میں ہے جہاں تک تمہاری نظر جا رہی ہوگی تمہاری کتابیں لکھیں گی۔ یہ نامہ اعمال ہے۔ اس لیے کہ جب سے ہم نے بولنا شروع کیا اور موت تک جو کچھ بھی بولا، ہم نے جو کچھ بھی کیا، سب لکھا گیا ہے۔ ارے میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، میری تقریر کو لکھ کر کے دیکھ لینا، یہی پتہ نہیں کتنے پیج پر آ جائے گی۔ اور جو ہم پوری زندگی بات کیے ہیں لوگوں سے، یہ سب جو فرشتوں نے لکھا ہے وہ پتہ نہیں کتنی کتابوں میں آ جائے گا، کتنی کتابوں میں۔ اور فرمایا جائے گا کہ جب تک پورا نہ سنا لے تیرے بارے میں ابھی تک حکم نہیں آئے گا۔ اب مثال کے طور پر آپ سوچ رہے 300 سال کیسے لگیں گے؟ ہاں لگیں گے۔ میرے عزیز، دکان میں بیٹھنے والے سے آپ اگر سوال کرنا شروع کر دیں، شام کے وقت اپنے ہی آپ اسسٹنٹ کو کہیں کہ صبح سے شام تک کا حساب دے دیں،
وہ لائے گا، حساب کرے گا، صبح سے میں شام تک 8 گھنٹے آپ کی دکان میں بیٹھا رہا، اتنا پیسہ آیا، اتنا گیا. یہ تو اجمالی حساب ہو گیا، میں کہوں گا تفصیلی حساب دے دے. اب وہ کہے گا 3 روپے فلاں چیز کے فائدے میں آئے، 4 روپے فلاں میں نقصان ہو گئے، میں وہیں روک لوں گا. یہ 4 کا نقصان تو نے کیسے کیا؟ یہ 4 کا نقصان کیسے کیا؟ وہ دلیل دے گا، میں پھر دوسری دلیل اس کو دوں گا. میرے عزیز یہی بات چلتی رہے گی. تم اپنے رب کے سامنے کون سی دلیل دو گے؟ رب تبارک و تعالیٰ تمہیں پکڑ لے ایک بات پر، جوانی کی فلاں رات آئی تھی، تیرا شباب تھا، حسن تیرے پاس تھا، اور میری طرف سے تجھے آواز آئی تھی چلو اللہ کی طرف. تو اپنا بستر چھوڑ کر کے نہیں آیا تھا، وجہ کیا تھی؟ کیا سبب تھا؟ تم کیا جواب دو گے؟ اس وقت کیا کہو گے؟ جواب کے لیے اگر ہیلے بہانے کرنے لگو گے تو رب تبارک و تعالی ہمارے اعضاء کو ہی گواہ بنا کر کے لے آئے گا. اے مولا یہ جھوٹ بول رہا ہے. اگر تم نے کہا میرا ہاتھ اٹھتا نہیں تھا، میرا پیر سڑ گیا تھا، یہ پیروں کو اللہ زبان دے دے گا، وہ کہیں گے کہ مولا یہ جھوٹ بولتا ہے. اعضاء گواہ دیں گے. یہاں تک کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہم تو اس دن تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، تم چپ رہو. تمہارے ہاتھ تمہارے پیر ہم سے بات کریں گے جو کچھ بھی تم دنیا میں کرتے تھے. ہاتھ یہ سب بتائے گا اے مولا رات کی تنہائی میں مجھے یہ کن کن کاموں کو استعمال میں لگاتا تھا. پیر بتائے گا کہ مولا یہ کہاں کہاں چلنے کے لیے مجھے استعمال کرتا تھا. تم پکار کر کے ان اعضاء سے کہو گے میں نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا، تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو، تم کیوں بات کرنے لگ گئے. یہاں تک کہ حدیث میں ہے ران کی چمڑی بھی بات کرے گی، ران کی چمڑیاں بات کرے گی قیامت کے دن. تو آدمی پکار کر کے اس سے کہے گا. یہ بھی سورہ حمیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. لوگ کہیں گے اے چمڑیاں ہمارے خلاف تم کیوں گواہی دے رہی ہو، اور تمہیں بولنا کیسے آ گیا آج؟ جب میں زندہ تھا تو کبھی تم بولتے نہیں تھے. یہ پکارے گی چمڑیاں، ہماری انگلیاں، ہمارے پیر، ہمارے ناک، ہمارے کان. اس دن کہیں گے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. اے بندے جس نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی آج اس نے ہمیں بولنے کی طاقت دی، اب ہم سنائیں گے. یہ ساری چیزیں ہمارے خلاف گواہ ہو جائیں گی. اے نوجوانوں، جوانی جو ہے عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے. ہاں ایک بات یاد رکھ لو، جس کی جوانی محفوظ ہو گئی اور اس زمانے میں، اس پرآشوب زمانے میں سمجھتا ہوں اللہ کی ولایت اسے مل جائے گی. اللہ کی ولایت مل جائے گی. 18 سال سے لے کر صرف 25 سال تک، ویسے تو جوانی 15 سے لے کر 40 سال تک کی ہے. 15 سال سے لے کر 40 سال تک کی یہ جوانی قرآن کی زبان میں. اور میں کہہ رہا ہوں 18 سے 25 سال، یہ 7 سال کوئی محفوظ رکھ لے، اپنے 7 سال اپنے قدموں کو محفوظ کر لے. میرے عزیزو تمہارے لیے اللہ کی طرف سے انعامات کی بوچھار ہوگی، انعامات کی بوچھار. تم دیکھو گے ان تمام چیزوں کو کہ اللہ تمہاری زبان میں کتنا اثر عطا کرے گا، تمہاری آنکھوں میں کتنا نور اور سرور بھر دیا جائے گا. لیکن جنہوں نے ڈیمیج کر لیا اپنی جوانی کو، ان سے ساری برکتیں اور رونقیں چھین لی جاتی ہیں. زبان کا اثر ختم کیا جاتا ہے، نگاہوں کا اثر مار دیا جاتا ہے، دل ہمیشہ وسوسوں میں مبتلا رہ جاتا ہے، پیٹ گندی چیزوں کی خواہش کرنے لگتا ہے. جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قد افلح المؤمنون، ایمان والے تو کامیاب ہو چکے. لیکن ہم تو ایمان والے ہیں نا، سب ایمان والے. کامیاب کہاں ہیں؟ کیوں نہیں ہے کامیاب؟ رب تبارک و تعالیٰ سے پوچھو اے مولا تیرا قرآن کہہ رہا ہے ایمان والے کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے. یہاں کروڑوں مومن ہیں مولا، کیوں کامیاب نہیں؟ ہم تو ٹھوکروں پر جی رہے ہیں آج. ہم سے سب چیزیں چھین لی گئی ہیں، ہمارا اقتدار، ہماری سیاست، ہماری طاقت، ہماری دولت سب چھینا جا چکا ہے. گائے بگائے ہمیں مار دیا جاتا ہے. اب تو حالات ایسے ہیں، خود جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں ہمارا وجود مشکل ہو گیا ہے. اگلے سالوں میں، اگلے چند سالوں میں ہمارا تشخص، ہماری آئیڈینٹی باقی رکھنا مشکل ہو گیا. ظالموں کو اللہ نے ہمارے سروں پر مسلط کر دیا. کیا اسی کو کامیابی کہتے ہیں؟
قرآن کہہ رہا ہے کامیاب ہو، تم کامیاب ہو. پوچھو قرآن سے کیوں کامیاب تو کہہ رہا ہے ہمیں؟ ہمارا سب لٹ گیا، ہماری بچیاں آج آوارہ ہو گئی ہیں. آج ہندوستان کا ماحول یہ ہے میرے عزیزو، لو جہاد کے نام پر جو ظلم کر رہے ہیں، قانون فلاں قانون قانون، یہ قانون کے نام سے جتنا ڈرایا جا رہا ہے شاید پچھلی صدیوں میں کبھی نہیں ڈرایا گیا ہوگا. ہندوستان کے ماحول میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے یہاں پر، آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ بنام اسلام اور بنام کفر اب جنگ شروع ہے. یہاں پر ابھی کوئی معاملات جو ہے مائنورٹی میجورٹی کے نہیں چل رہے ہیں، بلکہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کو الرجی ہے تو صرف نام اسلام سے الرجی ہے. اب کھل کر کے سادھو سنت پنڈت پجاری کہنے لگ گئے کہ مسلمانوں کو ملک چھوڑنا چاہیے، ان کو جانا چاہیے یہاں سے. میرے عزیزو یہ آدم علیہ السلام کی زمین ہے، ہم اپنے باپ کی زمین پر ہیں، یہاں سے جانے کا حکم کسی کے مجال نہیں ہے، لیکن حالات یہاں تک لائے گئے. آپ دیکھ رہے، میں نے ابھی چند دن پہلے ایک کسی ایسے ہی بدماش گنڈے کو سنا جو اعلان کر رہا ہے ہماری سنگٹن ہے، کوئی ہندو لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے آئے تو ہم اپنے 2.5 لاکھ روپے اس کو دیتے ہیں. یہ اعلانات کیے جا رہے، یہ کھل کر کے آج زہر پھیلایا جا رہا ہے. ہم تو پہلے سے یہاں پر امن و امان کے ساتھ رہتے آئے ہیں. میاں 700 سال مسلمانوں نے یہاں حکومت کی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مندروں کو توڑ دیا ختم کر دیا، نہیں، باقی رکھا گیا ہے. اگر سب توڑ دیا جاتا تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی. 700 سال میں تم 5 سال میں اتنا نشہ کر رہے ہو. اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسری جو قومیں آباد ہیں ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ نہیں کیا جائے گا. لیکن ابھی جو حالات ہیں، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، زہر بھر دیا گیا. جو سیکولر قسم کے لوگ تھے، جو نیوٹرل تھے، وہ بھی آج زہریلے ہو گئے. داڑھی سے الرجی، ٹوپی سے الرجی. اب یہ تمام حالات کے بعد میں پوچھتا ہوں، قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے تم کامیاب ہو. یہ مسئلہ کیسے سمجھیں گے ہم؟ تو اے نوجوانوں، تم خود پوچھو قرآن سے. قرآن تو کہہ رہا ہے کامیاب ہے کامیاب ہے، کہاں ہے کامیاب؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم ہی سر بلند ہو، تم ہی فخر کے ساتھ، تم ہی سب سے زیادہ سرفراز ہو، بلند و بالا ہو. قرآن تو یہ دعوے کر رہا ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ سوچ سکے گا کہ قرآن جھوٹی بات کہہ سکتا ہے؟ ایک جملہ تو دور کی بات، ایک نقطہ بھی اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. لیکن اب یہ گتھی سلجھائیں کہ کیوں ہم کامیاب کہہ رہا ہے قرآن، کیوں ہمیں کامیاب کہہ رہا ہے. جواب آئے گا قرآن کا. قرآن کہے گا اے نوجوان، یقیناً میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کامیاب ہو، لیکن شرط ہے کہ تیرے سینے میں ایمان ہو. تو ایمان پر آ کر کے تو دکھا. تیرے اندر ابھی ایمان کے وہ جذبے ہی نہیں آئے. اب میں نے پوچھا ایمان نہیں ہے میرے پاس، میں تو مسلمان ہوں، ہمارا نام احمد ہے، محمد ہے، عبداللہ ہے، زید ہے، خالد ہے، فلاں، ہم تو مومن ہیں، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، کرتا بھی ہے، پیجامہ بھی ہے. اب ایمان نہیں ہے ہمارے پاس. ہاں، اب حدیث میں تمہیں پوچھا جائے گا. اب ہم نے پوچھا رسول پاک سے، قرآن کہہ رہا ہے ایمان ہے تو ہم کامیاب ہیں. آقا آپ بتائیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ تب میرے آقا فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے اپنے والدین، اپنے بچے اور تمام انسانوں سے زیادہ پیار کرنے نہ لگ جائے. جب تک رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب یہاں آ کر کے ہمیں پوچھنا پڑے گا اپنے سینے سے، اپنے دل سے، اے نوجوان، کیا تو اپنے رسول سے ویسی محبت کرتا ہے؟ کیا تو اپنے بھائی بہن بیٹے ماں باپ سارے انسانوں سے زیادہ اپنے رسول کو چاہتا ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری زبان کہہ دے کہ ہاں میں چاہتا ہوں، لیکن تمہارا دل جھٹلائے گا نہیں، تو نہیں چاہتا اپنے رسول سے، تو کسی اور کے چہرے کو پسند کرتا ہے. اگر تجھے رسول سے عشق ہوتا تو تیرا چہرہ ہی بتا رہا ہوتا. اگر تجھے رسول سے محبت ہوتی تو تیرے اعمال ہی بتا رہے ہوتے. نہیں میرے عزیز، تو کسی اور کا دل دادا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے، عمل کچھ اور کہہ رہا ہے.
اسی لیے سیدنا ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری زندگی میں سب سے ٹف سوال، سب سے مشکل سوال کیا ہے؟ اگر کسی نے پوچھ لیا کہ آپ رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے ہاں کہیں گے۔ حضرت ابو بکر شبلی فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے مشکل سوال ہے، اگر نہ کہہ دوں تو ایمان ہی چلا جائے گا، اگر نہیں کہہ دیا محبت نہیں کرتا تو ایمان ہی ختم ہو جائے گا، اور اگر ہاں کہوں تو جھوٹا پڑ جاتا ہوں کہ دل ملامت کرنے لگتا ہے تو کہاں اور تیرے رسول کہاں، تو کیسی محبت کی بات کر رہا ہے؟ یہاں نوجوان تو وہ ہیں جو 4 دن کے عشق و محبت میں کسی لڑکی کے فدا ہوتے ہیں تو اپنے جسم کو بدل لیتے ہیں۔ اگر محبوبہ نے کہہ دیا کہ تیرے اوپر بلیک اچھا لگتا ہے، سارا بلیک کر لیتا ہے۔ اگر محبوبہ نے کہہ دیا کہ تیرے بال ایسے اچھے لگتے ہیں، وہ بالوں کو تبدیل کر دیا۔ اس کو جو فیوریٹ کلر ہے وہ تمہیں بھی فیوریٹ ہے۔ یہ دنیاوی مجازی عشق میں جو جوان اپنے آپ کو بدل لیتا ہے، میں پوچھتا ہوں اے جوانوں، اپنے رسول کے لیے تم نے اب تک کیا بدلا ہے؟ اب تک اپنے آپ میں کیا چینج کیا؟ مجھے بتاؤ۔ یہیں تو آ کر کے ہم پھنس جاتے ہیں۔ قرآن سچ کہہ رہا ہے آج بھی کامیاب ہم ہی ہیں، لیکن ایمان تو ہو۔ جس کو اقبال نے بہت اچھے انداز میں کہا، اللہ نے یہ تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اے جوان تو تخت و تاج کی بات کرتا ہے، ہاں تو پارلیمنٹ کی بات کرتا ہے، کرسی کی بات کرتا ہے کہ یہ میرے پاس نہیں، فلاں میرے پاس نہیں، یہ سب چھوڑ۔ اللہ فرماتا ہے تجھے کیا دوں گا وہ سن، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ نوجوان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے، تو وفا تو کر اپنے رسول سے، پھر تقدیر تیرے حساب سے لکھ دی جائے، تیری دعاؤں کے مطابق، تیری خواہشات کے مطابق۔ یعنی تقدیر معلق بعض مومنین کے دعاؤں سے بدل دی جاتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کہا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو وفا کرتے ہیں اپنے رسول سے۔ اب وفادار جوانوں کی تھوڑی سی مثالیں تمہارے سامنے رکھ دوں۔ وفادار ہوتے کون ہیں؟ جو اپنا سب کچھ نبی کے نام پر فدا کر دیں۔ حضرت انس بن نذیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ انس بن نذیر، محبت رسول ہوتی کیا ہے؟ اور نوجوانوں کے اندر آج میں یہی سمجھتا ہوں، اے جوانوں تمہارے اندر وہ ایمان آ جائے اپنے رسول پر مر مٹنا اور ان کے ناموس اور ان کی عزت کی حفاظت کرنا، تو سمجھ لو اللہ ساری چیزوں کی خود حفاظت کرے گا۔ تمہاری مسجدیں محفوظ ہو جائیں گی، سب چیزیں محفوظ ہو جائیں گی، صرف تم ناموس رسالت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، تم اپنے نبی کی عظمت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو تمہارے درمیان بھیجا۔ کبھی سوچا تم نے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں ہزاروں مخلوقات ہیں، ہزاروں عالم ہیں، وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ میرے آقا ہر عالم کی رحمت ہے، فرشتوں کی بھی رحمت ہے، ملائے اعلیٰ کے لیے بھی رحمت ہے، جنات کے لیے بھی رحمت ہے۔ رسول ہمارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، ہمارے درمیان اللہ نے انہیں اتارا، مبعوث فرمایا۔ تو اب تم سے ہی یہ ساری چیزیں سوال بھی کرے گا رب تعالیٰ کہ میں اپنے سب سے محبوب رسول کو تمہارے درمیان اتارا، تو تم نے میرے رسول کا کیا خیال کیا؟ تم نے میرے رسول کی ناموس کی کہاں کہاں حفاظت کی؟ اے میرے عزیزو، آج نوجوانوں نے ہلکے میں لینا شروع کر دیا۔ آج تمہیں معلوم ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور، فیس بک، انسٹا، واٹس ایپ، اس میں تو پورے مگن رہتے ہیں سارے لوگ۔ آپ کو خبر ہے آج کے اسی پرفتن دور میں ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ میرا کلیجہ منہ کو آتا ہے بولتے بولتے، کبھی ڈر بھی لگتا ہے۔ 25,000 پوسٹ ہمارے جوانوں نے ایسی نکالی جس میں گندی گالیاں میرے نبی کی شان میں دی گئی۔ پہلے تو ایک کوئی گستاخی کرتا، اب تو سب تل ملاتے تھے، سب کھڑے ہو جاتے تھے۔ ہم برداشت نہیں کرتے اپنے نبی کی شان میں کوئی بات۔ میں 1-2 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 25,000 پوسٹ پڑی ہوئی ہیں۔ خود میں آپ کو بتاؤں 100 کے قریب نوجوانوں کی ہم نے ایک ٹیم بنائی،
جو اس پر ایکشن لے، سائبر کرائم میں کمپلینٹ کرے، نوجوانوں نے کرنا شروع کیا. اور جو سوشل میڈیا کی ویب سائٹس ہیں، فیس بک کو رپورٹ کیا، انسٹاگرام کو رپورٹ کیا کہ میرے نبی کی شان میں یہ بہت بھدی اور گندی بات کر رہا ہے. یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاکے بنا کر لوگوں نے پوسٹ کیے سوشل میڈیا پر. ہم نے پوسٹ کیا، جانتے ہیں ریپلے کیا آتا ہے؟ انسٹاگرام سے، فیس بک سے ریپلے آتا ہے کہ یہ ہماری کمیونٹی گائیڈنس کے اگینسٹ نہیں ہے، یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، کوئی بھی اپنے اظہار کر سکتا ہے. میرے نبی کو گالیاں دینا آج دنیا کہہ رہی ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اپنے اظہار رائے کی آزادی اس کو کہہ رہے ہیں. ہے میرے عزیزو، ہم کون سی دنیا میں آج آ گئے، اسی لیے ہمارا سب چھن جائے گا. امام غزالی کی وہ بات مجھے یاد آتی ہے، جس زمانے میں رسول پاک کی شان میں گالیاں دی جانے لگی اور امت خاموش رہے، تو وہ انتظار کرے چند دنوں کے بعد ان کی ماں اور بہنوں کو سڑکوں پر لا کر نیلام کیا جائے گا، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. ان کے بچوں کے چھیتڑے اڑا دیے جائیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. شاید وہ دن دیکھنے پڑ جائیں گے آپ کو، ہمیں بھی. وہ دن لا رہے ہیں کفار و مشرکین، ہمارے سامنے مسجدوں کے مینار اتارے جا رہے ہیں، کچھ نہیں کر سکے. کچھ کر سکتے ہو؟ ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں. میرے عزیزو، وہ دن آنے والا ہے. کیوں؟ سزا کے طور پر آئے گا وہ دن کہ ہم آج اپنے حبیب کی عزت کو ہلکے میں لینے لگ گئے ہیں. نارمل سمجھتے ہیں ہم ناموس رسالت کو. اپنی عزت کی بات آئے، ارے 1 انچ زمین کسی پڑوسی نے لے لیا 10 سال کیس کرتے ہیں، ہائی کورٹ تک چلے جاتے ہیں، اپنے بھائیوں کو معاف نہیں کرتے 1 انچ زمین کے لیے. 4 فٹ زمین کوئی اندر آ گیا تو اس کے لیے کتنے کیس ہوتے ہیں، پنچایتیں بٹھائی جاتی ہیں. ہے نوجوانوں، کیا اپنے حبیب پاک کی شان میں گالیاں سن کر کبھی تم بھی قانونی کارروائی کرنے کی خواہش کی ہے؟ نہیں کرتے. ہم ہزاروں کی تعداد میں سوچتے ہیں ہوتا رہتا ہے، جاتا رہتا ہے. تو پھر یاد رکھو قرآن کہہ رہا ہے ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، ان قریب اللہ تمہیں فتنے میں مبتلا کرے گا یا دردناک عذاب میں گرفتار کرے گا. کیوں؟ میرے نبی کو تم نے ہلکے میں لیا. ہے نوجوانوں، آؤ اس رسول کی عظمت پر صحابہ جو مر مٹتے تھے، اللہ اللہ، ان کی مثال صبح قیامت تک نہیں ملے گی. جو جوانی انہوں نے وارفتہ طور پر حضور پاک کی عزت اور ناموس پر فدا کر دی، اس کی ایک جھلک بھی نہیں مل پاتی. انس بن نزیر کی بات کر رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد قباء میں ہیں. ایک خط آ گیا مکہ سے، ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، خفیہ باتیں ہیں مکہ والوں کی، اس میں آپ قبول فرما لیں لیکن کسی کو ظاہر ہونے نہ دیں. جو صاحب آئے تھے انہوں نے خط پہنچایا، میرے آقا کے پاس چلے گئے. حضور کے پاس، حضور کے قریب صحابی انس بن نزیر تھے. انس بن نزیر کا گھر قریب میں تھا. حضور ان کے گھر میں چلے گئے، کہا انس آؤ ادھر سامنے آؤ، خط کھولو، سناؤ کیا لکھا ہے. انہوں نے پڑھا، اس میں تو مکہ سے کسی صحابی نے یہ خط بھیجا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مکہ والے مدینے پر حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں، فلاں فلاں جگہ میٹنگیں لے رہے ہیں، اتنا ہتھیار جمع کیے ہیں، اتنا سامان ہے، ان کے پلاننگ یہ ہے. جنگوں کی ساری خبریں اس خط میں تھی. قبل از وقت حضور کو اطلاع ہو گئی مکہ سے. حضور نے کہا خط بند کر، اے انس بن نزیر، یہ راز میرے اور تمہارے درمیان ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، کسی کو معلوم نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا فرمایا. انس بن نزیر نے گردن جھکا لی، آقا یہ راز میری جان نکلنے تک محفوظ رہے. نکلے گھر سے باہر، اسی اسنا میں حضرت انس بن نزیر کی بیوی اندر تھی. وہ آئی، انس بن نزیر کو پکڑ لیا اور کہا اے انس، رسول پاک سے کیا بات کر رہے تھے، کیا بات کر رہے تھے، مجھے بھی بتاؤ. انس بن نزیر نے کہا تجھے کیا فرق پڑتا ہے میں رسول سے کیا بات کر رہا ہوں، تو اپنے گھر کے کام دیکھ، ان باتوں میں نہ. حضرت انس نے ٹال دیا. تو بیوی نے کہا اے انس، میں نے اندر سے سن لیا، میں نے اندر سے سن لیا کہ مکہ سے خط آیا ہے رسول پاک کے نام، اور تم پڑھ کر کے جو سنا رہے تھے. اتنا سننا تھا، حضرت انس نے گردن پکڑ لی، بالوں سمیت اپنی بیوی کی گردن پکڑ لی
اور اپنے ہاتھ میں دبا لیا اور لے کر کے سیدھے دربار رسالت میں آ گئے. آئے اللہ کے نبی، مجھ انس کو معاف کریں، کہیں میں قیامت کے دن غداروں میں نہ اٹھایا جاؤں. آپ کا راز تھا، میں نے افشا نہیں کیا، میری بیوی نے اندر سے سن لیا. اے اللہ کے نبی، اگر حکم ہو تو میں اس کی گردن الگ کر دوں تاکہ یہ راز ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت انس سے کہا، اے انس اسے چھوڑ دو، وہ بھی میری صحابیہ ہے. جس طرح تم حفاظت کرو گے وہ بھی حفاظت کرے گی. حالانکہ ان کی بیوی خیانت دار نہیں تھی، کوئی دوسری عورت نہیں تھی، وہ خود صحابیہ تھی. اس کے باوجود حضرت انس نے ان کی گردن پکڑ لی. یہ راز رسول اللہ کا ہے. یہ حفاظت کرنے کے لیے وہ اپنوں کو تک نہیں دیکھتے تھے. میرے نبی کی عزت اور عظمت پر کوئی بات آئے، کون بیوی کون باپ. حضور پاک کی بارگاہ میں ایک بار صحابہ بیٹھے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ میں سے، جن کو حضور نے امین الامت کہا، آئے ایک دن چادر اس طرح سے ڈھک کر کے کوئی چیز سامنے لے کر کے آئے، خون ٹپک رہا تھا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے. حضور نے پوچھا کیا ہے ابو عبیدہ؟ چادر ہٹائی تو ایک انسانی کھوپڑی تھی، انسانی سر تھا گردن سے الگ کیا ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرے باپ کا سر ہے. میرے باپ کا. کہا یہ کیسے؟ کہا میں نے قتل کیا. کہا باپ کا قتل کیا؟ میرے آقا کھڑے ہو گئے. کسی کو اپنے باپ کے قتل کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو انہوں نے کہا آقا مجھے یہی تو بات کھائے جا رہی ہے، اس لیے تو آپ کے دربار میں آیا ہوں. بات در حقیقت یہ ہے، یہ میرا باپ آپ کا گستاخ تھا. جب میں گھر جاتا تھا مجھے ٹونٹ مارتے ہوئے، طنز کرتے ہوئے صرف آپ کی شان میں گالیاں دیتا تھا. وہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا. میں نے کئی دنوں اس کو سمجھایا میرے باپ کو کہ جو بولنا ہے مجھے بول، میرے نبی کو مت کر، میرے آقا کی بارگاہ میں کچھ نہ کہہ، مجھے گالیاں دے لے. لیکن یہ مانتا نہیں تھا، ہر بار آپ کی شان میں بولتا تھا. آج میں شکار سے واپس آیا، میرے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور یہ پھر اپنی عادت کے مطابق آپ کی شان میں بکواس کرنے لگا. مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے تلوار گھما دی، سر کٹ گیا اور میں لے کر کے آیا ہوں. اے آقا اگر یہ جرم ہے تو مجھے سزا دیتے، لیکن میں نے جو کیا وہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا آپ کی محبت میں، اور میں سن نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے یہ کام کیا. جانتے ہو ابو عبیدہ بن جراح یہ وہ صحابی ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر درد کو، ہلکی سی تکلیف کو اپنی تکلیف سے زیادہ سمجھتے تھے. جنگ احد میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی اٹھا کر کے مار دیا تو حضور پاک کے چہرے پر آ کر کے وہ لگی، اور تانت ہی کہتے ہیں نا لوہے کی، وہ حضور پاک کے رخساروں سے اندر جا کر کے دانت میں پھنس گئی تھی. دانت میں پھنس گئی اور گالوں کے اندر سے جا کر کے وہ دانت کا ٹکڑا پھنسا ہوا تھا. صحابہ دیکھ کر کے بے چین تھے، بے قرار تھے. میرے نبی کی ہلکی سی تکلیف انہیں گوارا نہیں ہوتی تھی. اس وقت حضرت ابوبکر صدیق آئے اور کپ کپی ان کے اندر تاری تھی کہ یہ دانت اگر نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے. اس وقت حضرت ابو عبیدہ بن جراح جن کا ذکر کر رہا ہوں وہ قریب آئے، کہا ابو بکر مجھے موقع دے دو، میں نکالتا ہوں. کہا کیسے نکالو گے؟ حضرت ابو عبیدہ نے کہا میں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکال رہا ہوں. انہوں نے دانتوں سے کھینچ کر کے وہ جب کڑی نکالی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہو گئے، 2 دندان مبارک نکل گئے، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 4 دانت نکل گئے. جب کھینچا آپ نے، اتنی تیز جا کر کے وہ بیٹھی ہوئی تھی، آپ کے دانت پورے ہل گئے تھے. تو پھر آپ سے کہا گیا ابو عبیدہ بن جراح سے، یہ جو پھنسی ہوئی کڑی تھی لوہے کی، اس کو ہاتھ سے بھی نکالا جا سکتا تھا. ابو عبیدہ کہتے ہیں مجھے معلوم تھا یہ جب نکالا جاتا تو میرے نبی کے دانت نکلنے والے تھے، مجھے یہ گوارا نہیں تھا کہ ہاتھ سے نکالوں اور میرے نبی کے دانت نکلیں. میں نے اپنے دانتوں سے اس لیے نکالا کہ میں اپنے آپ کو تسلی دے سکوں، میرے نبی کے 1 دانت پر میرے 2 دانت شہید. یہ وہ صحابی تھے ابو عبیدہ بن جراح، جب اپنے باپ کا سر لے کر کے آئے اور یہ کہا کہ گستاخی کرتا تھا اس لیے میں نے مار دیا. حضور آپ فیصلہ کریں میرے لیے کیا حکم ہے.
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हुए, उसी वक्त जिब्राइल अमीन आयत कुरानी लेकर आ गए, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु वलौ कानू आबाअहुम औ अबनाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम। अल्लाह ने फैसला सादिर कर दिया, ऐ नबी वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो आपके दुश्मनों को अपना दोस्त समझता हो, चाहे उसके बाप हो, उसके बेटे हो, उसके खानदान वाले हो। आपके सहाबी ने जो किया, रसूल के सहाबी ने जो किया, वो ऐने ईमान है। यही तो मसलक के आला हजरत हमें सिखाता है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरे अजीजों, हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रसूल पाक की जात होनी चाहिए, तभी तुम वापस अपनी उसी वकार में आओगे, उसी इज्जत में आओगे। आज हालात ऐसे हो गए, हम फिरकों में जो बटे, जमातों में बटे, पीरों में बटे, बाज लोगों को ये बातें बुरी लगती हैं। मेरे अजीजों, कड़वी होंगी, लेकिन एक बात याद रखना, बुखार की दवा कड़वी होती है, निगल लो तो बुखार चला भी जाता है। हाँ, मुझे कोसना है तो बाद में कोस लेना, लेकिन मैं वक्त के तकाज़ों के एतबार से आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। आज क्या हमारे हालात ऐसे नहीं कि तुम्हारे पीर के खिलाफ बोलो तो सब आसमान सर पे उठा लेते हैं, जहां मेरे नबी की शान में गंदी गालियां दी जा रही, तुम खामोश बैठे। ये कौन सा हमारा दीन है, कौन सा ईमान है? आज हालात ऐसे हो गए कि तुम अपने बाप और माँ के खिलाफ सुनना नहीं चाहते और अपने रसूल के बारे में सब सुनकर के गवारा कर लोगे। मुआज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। जिस वक्त ऐसे हालात आ जाए, इमाम मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, उम्मत को जमीन पर रहने का हक ही नहीं है। इमाम मालिक फरमाते हैं, उम्मत को जमीन पर रहने का हक नहीं, इसलिए कि अल्लाह ने तुम्हें जमीन पर बसाया है अपने रसूल के सदक़े में। और कुरान यहां तक कह रहा है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, अल्लाह पिछली कौमों की तरह अजाब इन पर नाजिल नहीं करता, इसलिए कि इनके दरमियान मेरा महबूब आराम कर रहा है। हमें अजाब से अल्लाह ने महफूज रखा, और तुम इतना भी ख्याल नहीं करते अपने रसूल का। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजमतों के लिए। उसी अनस बिन नुज़ैर की बात मैं कंप्लीट करूं, जो राज़दारे रसूल भी थे। मेरे अजीजों, वो राजों की हिफाजत में अपनी सारी चीजें कुर्बान करने को तैयार। जंगे उहद है, जंगे उहद, अनस बिन नुज़ैर जवान साहबी थे। ए जवानों सुनो, जवानी कहां देने के लिए? अनस बिन नुज़ैर जवान है, उहद में इस तरह से लड़ रहे थे। उहद की जंग का अगर पस मंजर आपको मालूम है, नक्शा मालूम है, तो समझ में आ जाएगा। ये उहद की जंग शुरू में मुसलमानों ने उस पर गलबा हासिल कर लिया काफिरों पर। बाद में थोड़ी सी बात ऐसी हो गई कि काफिर गालिब आ गए और 70 सहाबा की जाने गई, और वो जंग शिकस्त में तब्दील हो गई, सहाबा की शिकस्त में बदल गई। उसी जंग में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए। वही जंग है जिसमें हजरत अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा निकाला गया। यही वो जंग है, जंग उहद। बहुत सख्त आजमाइश थी सहाबा के लिए। जानते हैं, ये वक्त ऐसा आ गया सहाबा पर कि कुफार पीछे से भी हमलावर है, सामने से भी हमलावर है। और रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जानिसार सहाबा अनस बिन नुज़ैर, ये चील की तरह झपटते थे। हुजूर देख रहे थे, शाम हो गई तो गायब हो गए, कहीं दिख ही नहीं रहे। पूछा मेरे आका ने, अनस बिन नुज़ैर को ढूंढो, कहां है? सहाबा ढूंढते हुए पूरे मैदान में घूम रहे थे। एक जगह आए, एक लाश कटी हुई थी। कैसे कटी हुई है? चेहरा भी मस्ख कर दिया गया, चेहरे को पूरा ऐसे चपेट दिया गया कि न नाक नजर आए, न आंख नजर आए, कुछ भी। और पूरा जिस्म, यहां तक कि पेट फाड़ कर आंतड़ियां बाहर हैं। हाथों और पैरों का मुसला किया गया है, उंगलियां काट करके अलग फेंकी गई हैं, कोई जिस्म पूरा दिख नहीं रहा। इस तरह सहाबा के साथ हालात हुए। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुजर वहां से हुआ। पूछा, अनस बिन नुज़ैर कहां है? कुछ लाशें तो पहचान में नहीं आ रही थी। हजरत अनस बिन नुज़ैर की बहन थी, मदीने से आई। वो आते हुए मैदान में आई, एक कटी हुई उंगली पड़ी थी। उठाया, उंगली का पोर देख करके कहा, ये मेरे भाई अनस की उंगली, मैं बचपन से उसको जानती हूं। जब देखा गया तो वो पूरा लाशा टुकड़ों में था, सब समेटा गया।
یہ وہی انس بن نزیر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کو بھی گردن سے پکڑ لیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے اور قرآن کی آیت میرے آقا نے پڑھی, رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. قرآن کی آیت میں میرے آقا نے پڑھا, قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں جن لوگوں کا ذکر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وہ یہی انس بن نزیر ہے. یہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنے آئے ہیں دنیا میں, انہوں نے اپنی جان فدا کر دی. اے نوجوانوں, تمہارے پاس اللہ نے طاقت دی ہے, قوت دی ہے. کیا تم رات بھر گیم کھیلنے کے لیے پیدا کیے گئے؟ کیا تم انٹرنیٹ پر چیٹنگ کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تمہارے رات کا ہر لمحہ سوال کیا جائے گا, اور آج کے حالات میں اگر تم بیدار نہیں ہوئے تو پھر کل قیامت کے دن تمہیں رسول پاک کے سامنے کھڑا ہونا ہے. کوئی چھٹکارا نہیں, نہ قبر میں چھٹکارا ہے نہ حشر میں چھٹکارا ہے. تم قبر میں بھی جاؤ گے, کون انکار کرے گا اس سے کہ میرا لاشا قبر میں نہیں جائے گا؟ کون انکار کرنے والا ہے؟ تم کروڑ پتی نہیں, ارب پتی نہیں, پتہ نہیں کتنے پتی ہو, قبر میں تو جاؤ گے. اور فرشتے آ کر تیسرے سوال میں یہی پوچھیں گے, رسول کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ حضور کو دکھا کر کے پوچھیں گے ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اور بزرگوں نے فرمایا قبر میں لیٹے ہوں گے تم بے بس مجبور, تمہارے عزیز تمہیں باندھ کر کے لے جا کر رکھ چکے ہوں گے, نہ تمہارے ہاتھ ہلنے کے قابل ہے, نہ پیر ہلنے کے قابل ہے, نہ تمہارے پاس رشوت دینے کے لیے ایک پھوٹی کوڑی ہوگی. اور وہ ملائکہ جو اللہ کے ہیں سخت ترین سوال کر رہے ہوں گے. اور تیسرا سوال کیا ہے قبر میں؟ 3 سوال سب کو معلوم ہے. فرشتے پوچھیں گے تمہارا رب کون ہے, تمہارا دین کیا ہے. تیسرے نمبر پر حضور پاک کو دکھا کر کہیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل, اس شخص کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا. اس کا مطلب ہے رسول قبروں میں حاضر ہوں گے, میرے آقا ہوں گے. لیکن بزرگوں نے فرمایا جب تم حضور کو دیکھ کر کے کہنا چاہو گے کہ یہ ھذا محمد الرسول اللہ, یہ محمد اللہ کے رسول ہیں, بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ میرے آقا اپنا چہرہ پھیر لیں گے اور فرمائیں گے خبردار میری طرف نگاہ مت کرنا, اس لیے کہ دنیا میں تجھے کسی اور کا چہرہ پسند تھا, تو دنیا میں جس سے محبت کرتا تھا اس کی طرف دیکھ, میری طرف نہ دیکھ. مجھے بتاؤ اے نوجوانوں, اگر رسول قبر میں اپنا چہرہ پھیر لیں تو تم کس کی طرف چہرہ کرو گے, کس کو مدد کے لیے پکارو گے؟ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے. یا رسول اللہ, تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور کی بارگاہ میں یہ کہہ دو آج ہی, یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے, بھلے ہیں تو آپ کے, ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں, رخ کدھر کریں؟ آج آپ حضور کی طرف واپس آ جاؤ. یہی ایک بیسک وجہ ہے جس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں. ان کے جو ہم غلام تھے, خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا, پھر آئی کمی وقار میں. اقبال نے ہمیں یہ سمجھایا. تمہیں معلوم ہے ہماری تاریخ کیا ہے؟ ہماری تاریخ جب تک ہم رسول سے وفا کرتے تھے, ہماری تاریخ تو یہ ہے, دی اذانیں کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں تو کبھی یورپ کے کلیساؤں میں, اور دشت تو دشت ہے, دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اقبال نے ہماری تاریخ یوں بیان کی ہے, ارے تیغ تو تیغ ہے, توپ سے لڑ جاتے تھے, جب ہم اڑ جاتے تو پاؤں شیروں کے میدان سے اکھڑ جاتے تھے. یہ ہماری تاریخ تھی. اور رسول پاک سے وفا کرنے والے نوجوانوں کی تاریخ پڑھو. آج نوجوانوں کو اتنا ٹائم ہی کہاں ہے, اتنا ٹائم کہاں ہے. فلمی ایکٹرز کے بایو ڈاٹا سب معلوم ہوں گے, کون کہاں رہتا ہے. ذرا اپنے جوانوں سے پوچھو خالد بن ولید کسے کہتے ہیں, پوچھو اپنے معاشرے میں صلاح الدین ایوبی کس کا نام ہے, نور الدین زنگی کون ہے. ارے ان کو پڑھنے کے لیے وقت چاہیے, اور دنیا چاہتی بھی ہے کہ تم ان کو نہ پڑھو. محمد بن قاسم کو نہ پڑھو, طارق بن زیاد کو نہ پڑھو, موسیٰ بن نصیر کو نہ پڑھو, صلاح الدین ایوبی کو نہ پڑھو. یہ دنیا چاہتی بھی ہے, یہ سب تم سے چھین لیا جائے گا. اس لیے کہ دنیا کو معلوم ہے اگر ان جوانوں کو آج کا جوان پڑھ لیا تو پھر پوری دنیا کی نیند حرام کر دے گا.
پوری دنیا کی نیند حرام ہو جائے گی، کیونکہ ہم اپنی تاریخ سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم تو پتہ نہیں پہاڑی چوہوں کی تاریخ پڑھ رہے ہیں آج اسکول میں، بچوں کو ہم یہی پڑھا رہے ہیں، بزدلوں کی تاریخ ہم آج پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ ہم صلاح الدین ایوبی کو کہاں پڑھا رہے ہیں؟ وہ جوان تھا صلاح الدین ایوبی، 3000 کی فوج ہے، اور لوگوں نے آ کر کے کہا صلیبی آئے ہیں، کہا مقابلے کے لیے 1 لاکھ کی فوج لے کر آئے، 3000 کہاں 1 لاکھ کا مقابلہ ہوتا ہے؟ صلاح الدین ایوبی باہر آئے اور اپنے نوجوانوں سے کہا اے نوجوانوں، تم اپنی تعداد گن رہے ہو یا اللہ کی مدد گن رہے ہو؟ اپنے سپاہیوں کی تعداد گن رہے ہو یا اللہ کی مدد اور اس کی رحمت کو گن رہے ہو؟ تو نوجوانوں نے کہا تعداد تو گنی جا سکتی ہے، اس کی رحمت کہاں گنی جائے گی؟ کہا تو پھر چلو میدان میں، اگر تمہارا یقین ہے اللہ کی رحمت گنی نہیں جا سکتی تو پھر 1 لاکھ کیا 10 لاکھ کیا، ہمارا کیا بگاڑے؟ اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، نہ گھبرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، گھبرا مت اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تاریخ میں ریچرڈ نام سے ایک مورخ ہے، اس نے لکھا ہے، ہماری تاریخ ہماری لکھی ہوئی کتاب نہیں بتا رہا ہوں، انگریز لکھا ہے۔ میں نے تاریخ میں پہلا وہ بطل جلیل نوجوان دیکھا جو 3000 کی فوج لے کر آیا، 1 لاکھ کی فوج کو تتر بتر کر کے ٹکڑوں میں بدل دیا، اور صلاح الدین ایوبی کے سر پر فتح کا صحرا آج تک سجا ہے۔ بیت المقدس کو آزاد کرانے والا جوان صلاح الدین ایوبی۔ میرے عزیز و تاریخ نہیں پڑھتے ہمارے نوجوان، ہمارے نوجوانوں کو فلمی ایکٹروں سے فرصت کہاں ملی، اور یہ اپنا آئیڈیل پتہ نہیں کس کو بنا کر کے رکھے ہیں۔ تمہاری چال چلن، تمہارے لباس سب کس کے طریقے پر ہیں؟ ٹی وی میں جو دیکھ رہے ہو، سیریل میں جو دیکھ رہے ہو، آپ سوچتے ہو میں بھی اسی طرح سے بن جاؤں، میرے ہیئر کٹ، میرے لباس، میرے کپڑے، میرے ساری چیزیں فلاں ہیرو کی طرح ہو جائے۔ تمہارا ہیرو یہ فلموں میں دکھایا جانے والا نہیں، مسلمانوں کا بڑا ہیرو، ہمارا اپنا آئیڈیل خالد بن ولید ہو، طارق بن زیاد ہو، محمد بن قاسم ہو۔ محمد بن قاسم آپ کے اوپر تو فرض ہے، ہندوستانیوں پر محمد بن قاسم کو پڑھنا میں اپنی جانب سے سمجھتا ہوں اخلاقی فرض ہے تمہارا۔ کون ہے جانتے ہیں آپ؟ میں جوانوں کا ہی تذکرہ کر رہا ہوں میرے عزیزوں، میں اس پر بات کرتا رہوں گا، وقت پوری رات چلی جائے، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے جوان ہیں وہ سب سہمے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کا احساس آپ کو نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے ولی کے دربار میں محمد بن قاسم ایک 19 سال کا جوان ہے، عرب میں بیٹھا ہوا ہے، چاچا اس کا خلیفہ ہے، گورنر ہے۔ ہندوستان سے کچھ تجارت کرنے والے لوگ آئے عرب میں اور کہا گورنر سے کہ ہم ہندوستان گئے تھے تجارت کرنے کے لیے، وہاں ایک راجہ دابیر سنگھ ہے سندھ میں، راجہ دابیر سنگھ جس نے کچھ حج پر جانے والی مسلمان عورتوں کو قید کر لیا، اس کے گنڈے ان کو پکڑ کر مال لوٹ چکے ہیں، عورتیں بعد راجہ کے قید میں ہیں، اور وہ اندر سے پکار رہی تھی کوئی ہمارا بھائی ہے عرب سے جو ہماری مدد کے لیے آئے۔ تو یہ تاجر جو ہیں تجارت کرنے والے جا کر گورنر کے پاس بتا رہے تھے، حالات بتا رہے تھے، کچھ عورتیں قید میں ہیں، وہاں سے پکار رہی ہیں۔ یہ 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں، 90 ہجری، ابھی 1442 چل رہی ہے، 90 ہجری کی بات کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں باضابطہ لشکر کے ساتھ کوئی فوج نہیں آئی، وہاں سے گورنر کے پاس جب یہ بات چیت چل رہی ہے تاجروں کی اور گورنر کی، ایک نوجوان گزر رہا ہے، اسی گورنر کا بھتیجا محمد بن قاسم کھڑا ہو گیا اور کہا ہماری بہنوں کو جو حج پر آ رہی تھی گرفتار کیا، کس ظالم نے؟ کہا اس کا نام دابیر سنگھ ہے، اس کے گنڈے ہیں اس کے ساتھ، اور انہوں نے اسے عورتوں کو گرفتار کیا۔ محمد بن قاسم عرب میں کھڑے ہو کر کے پکارا لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں، میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اسی دن اپنے چاچا سے کہا، 19 سال کا جوان، ارے 19 سال ہوتے کیا ہیں، یہاں تو لوگوں کو آج 19 سال لگتا ہے، ابھی تو بالغ ہوا ہے، ابھی تو بچپنا ہے۔ 19 سال کی جوانی میں اپنے چچا سے کہا مجھے فوراً ایک فوج کے ساتھ روانہ کرو۔ 10,000 کا لشکر لے کر یہ بیابان وادیوں میں آ گیا۔ ہندوستان اس وقت تک وہ سفر بھی نہیں کیا، نہ راستے جانتا تھا، نہ طریقے جانتا تھا،
19 साल का जवान सिर्फ अजमत इस्लाम पर हमला समझता था, इसलिए आ गया। आया और दाबेर सिंह से कहा कि हमारी उन बच्चियों को, औरतों को आजाद करो या फिर हमारे साथ मुकाबले के लिए तैयार। घमंड में इतराता हुआ राजा कहा, तुम जैसे बहुतों से मैंने मुकाबला किया है, तुम जो कर सकते हो कर लो। मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 3 दिन फौज कशी ऐसी की कि राजा दाबेर सिंह भी गिरफ्तार होकर के कैदी बनकर आ गया। पूरी फौज खत्म हो गई और आया था औरतों को आजाद कराने के लिए 19 साल का मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन सिंध और हिंद में परचम इस्लाम लहरा कर चला गया। 2 साल रहा, सिर्फ 2 साल। 21 साल की उम्र में वफात हो गई। 21 साल की उम्र में वफात हो गई। लेकिन आज भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, वो हिंदू है, तारीख लिखा है मोहम्मद बिन कासिम की। हमारी बात नहीं कर रहा हूं, हिंदू है, वो लिखे और कहा मोहम्मद बिन कासिम ने 2 साल के अंदर ऐसा अदलो इंसाफ कायम किया था कि हिंदू हो कि चाहे कोई भी धर्म का हो, मोहम्मद बिन कासिम के पास आते थे और उसको देवता का अवतार समझते और उसके पास अपने इंसाफ की गुहार लगाते थे। और वो जवान था, हर एक के साथ इंसाफ करता था और फिर ये कहता था, मैं हकीकत नहीं हूं बल्कि मैं अपने रसूल का एक गुलाम हूं, उनकी तालीमात लेकर के आया हूं। तो लोग ये जानते थे और फिर कहते थे, हमें उस नबी के दीन में ले जाओ जिसके गुलामों में अदल इंसाफ इतना है तो आका का हाल क्या होगा। जवान वो होता है। मुझे बताओ कितनी औरतें हमारी चीखती हुई मर गई, आज हमारे जवानों के कानों पर आज जूं तक नहीं रही थी। हम तो आज बैठे सुन रहे हैं ना, न जाने कितनी बहनें हमारी मदद के लिए पुकारती रही। आज पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में हम तादाद के एतबार से तकरीबन 180 करोड़ को पहुंचे। 180 करोड़ मामूली बात होती है, तादाद इतनी बड़ी। मेरे आका ने सच फरमाया था, एक वक्त आएगा जब तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग के बराबर होगी। तुम तादाद में बहुत होंगे लेकिन तुम्हारी हैसियत समंदर के झाग की तरह, जो सुबह दिखता है और शाम में नहीं दिखता। ईमान दिखता है कभी और कभी गायब हो जाता है। होश के नाखून लो ऐ नौजवानों, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। दूसरों के दर्द का एहसास करना ये जिंदगी है। सेल्फिश बन करके अगर जीते रहो, मुझे मेरे घर का बस देखना, मेरा बेटा सही है, मेरी बेटी सही है, मेरी बीवी सही है, बस बाकी सब जाएं किसी भी जगह, मुझे क्या फर्क पड़ता है। इंतजार करो अपनी बारी का। वो जो आग बहुत दूर लगी है उसकी चिंगारियां तुम्हारे घर को भी जलाकर खाक करेंगी। आज मैं समझता हूं जिस तरह से हमारे बच्चों पर और बच्चियों पर जुल्म की एक नई दास्तान लिखी जा रही, कश्मीरियों की हालत कितनी खतरनाक है। आज वहां के कई नौजवान बच्चे हैं जो मुझे मैसेज भी करते हैं, हालात भी बताते हैं। ऐसे ऐसे हालात भी आए उनके साथ कि उनके सामने उनकी माँ और बहनों के साथ इस्मत दरी की गई। नौजवान बच्चे, एक लिस्ट अभी मुझे 4 दिन पहले एक बच्चे ने भेजा वहां से, तकरीबन उसमें 18 या 20 नौजवान हैं जिनको बगैर किसी कसूर के गोलियों से भून दिया गया। सड़कों पर पकड़कर ऐसे ऐसे भूना है कि सर पर बंदूक चली है तो भेजा निकल कर बाहर आया। नौजवानों की तस्वीरों के साथ मुझे भेजा गया। दर्द करता है दिल। हम क्या करें, आज हालात ऐसे। इसलिए मेरे अजीजों, मैं जगाने के लिए आया हूं। मेरी जितनी जिम्मेदारी है कि मुझे अगर मिंबर मिला है तो मैं ये समझता हूं ये सिर्फ कमाने के लिए नहीं मिला, रसूल पाक के गुलामों को जगाने के लिए। मैं अपनी जिंदगी समझता हूं जितना हो सके तुम्हारे दिलों में अपनी बात उतार कर जाऊं। मेरे बच्चे, नौजवान जो चंद दिनों के बाद मेरी बातों को याद करेंगे, एक दिन आएगा वो अज़मत रिसालत को समझ करके खड़े होंगे। फिर देखना कि परचम इस्लाम लहराता कैसे है और अल्लाह की मदद आती कैसे है। अल्लाह की मदद कैसे आती है। इसीलिए इकबाल ने हमें यह दर्स में कहा था, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला करते। यानी कोई और ताकत नहीं है तेरे पास, माल जमा करने में लगे हुए हैं। नहीं, बहुत माल आ जाए तब हम कुछ काम करेंगे। अरे बहुत ज्यादा बड़ी ताकत आ जाए, इक्तिदार आए, हम कुछ कर लेंगे। लेकिन इकबाल जैसा आशिक तो कहता है, नहीं, अगर तू पस्ती को, डूबे हुए को उठाना चाहता है तो किस ताकत से? कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में अगर कोई चीज उजाले की है तो इकबाल कहता है, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। दहर में
نام محمد سے اجالا کر دے. ابھی آپ نے ناظم سے بھی یہ سنا تھا, اقبال نے ہمیں یہ بھی میسج دیا ہے, جہاں تم رہ رہے ہو یہ تمہارا کمفرٹ زون, یہ تمہاری منزل نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر, تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. تم تو خیر امت ہو نا, ساری امتوں میں تم افضل ہو. تمہیں اللہ تعالیٰ نے وسط امت کہا, خیر امت کہا, مسلمین تمہارا نام رکھا. ہوا سماکم المسلمین. کتنے اعزازات اللہ نے تمہیں دیے, کتنے انعامات دیے. ارے بنی اسرائیل کو جنت کے کھانے ملے ہوں گے, لیکن تمہیں تو مالک جنت دیا گیا ہے, جس کے دست میں اللہ نے جنت کی کنجیاں دی, وہ رسول تمہیں دیا گیا ہے. تمہارے لیے تو اللہ نے اتنے اعزازات انعامات دیے. تم احساس تو کرو, تم احساس کرو ہم کس نبی کی امت ہیں, ہماری ڈیوٹی کیا ہے آج, ہماری یہ ذمہ داری آج کیا ہے. میں بات کر رہا تھا صحابہ, ایک صحابیہ آئی, مجھے بتاؤ فجر کی نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑ سکتے, وہ عاشق رسول کیسے ہیں, وہ کیسے عاشق رسول ہیں. نعرہ لگانے کو آپ سمجھتے ہیں عاشق رسول؟ ارے نعرہ لگانا یہ عاشق رسول ہوتا تو صحابہ نہ بدر میں جاتے نہ احد میں جاتے, مسجد نبوی میں بیٹھ کے نعرے لگاتے. وہ تو ننگے پاؤں گئے ہیں, ان کے جو جسموں کے ٹکڑے ہو گئے, وہ صرف دعوے دار نہیں تھے, عملی میدان میں آئے تھے. میں عرض کر رہا ہوں مدینے کی ایک خاتون آئی جب میرے آقا جہاد میں جا رہے ہیں, اور اعلان کیا میرے آقا نے کہ مدینے پر کفار کا حملہ ہو گیا, اور میرے اصحاب حضور کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے کافر آئے. حضور نے فرمایا مدینے کا ہر گھر باہر آ جائے, ہر نوجوان آ جائے. سب آ گئے. ایک خاتون آئی 1.5 سال کا بچہ لے کر, کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں اس کے علاوہ کوئی نہیں, میرے شوہر وفات پا گئے, پچھلی جنگ میں وہ شہید ہو گئے, 1.5 سال کا بچہ ہے, دودھ پیتا ہے, اس کو قبول کر لیں. آپ نے اعلان کیا جس کے گھر میں جو ہے بھیج دیا جائے. میرا دل گوارا نہیں کیا کہ 1.5 سالہ بچے کو میں گھر میں پالوں, میں نے اس کو آپ کے لیے بنایا ہے, میرے آقا اس کو قبول کر لیں. حضور نے فرمایا اس کا کیا کیا جائے؟ کان کھول کر کے سنو اے جوانو, وہ کون سی خاتون تھی, وہ کون سی ماں تھی, کیا اس کے دل میں, اس کے سینے میں دل نہیں تھا؟ حضور نے فرمایا اس کا کیا کیا جائے؟ خاتون کہتی ہیں آقا میں جانتی ہوں یہ چل نہیں سکتا, پھر نہیں سکتا, تیر نہیں چلا سکتا, تلوار نہیں چلا سکتا, لیکن یا رسول اللہ میرے بچے کو کسی مجاہد صحابی کے ہاتھ میں دے دیں, جب کافروں کی طرف سے تلوار اور تیر برسائے جائیں تو میرا بچہ ڈھال کے کام تو آ سکتا ہے. تیر برسائے جائیں تو میرے بچے کو ڈھال بنائے, تیر اس پر آ سکتے. آپ کے مجاہدین صحابہ کی حفاظت ہوگی. میرے آقا نے بچہ واپس کیا. مجمع میں واقعی آج میں سنتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو میری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. اور اللہ نے انہیں وہ کون سا دل دیا تھا اپنے نبی کے لیے جو 1.5 سالہ بچہ بھی لے کر کے آ جاتی تھی. اے میرے عزیزو, ایمان جو ہے یہ صرف گھر میں روٹی گوشت پکا کر کھانے کا نام نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میلاد کے نام پر کھچڑے بنا دیے جائیں, بریانی تقسیم کر دی جائے. محبت رسول ہے, کھا پی کر کے محبت رسول. وہ صحابہ 3 مہینے تک بھوکے رہ کر کے بھی ایسے دعوے نہیں کرتے تھے جیسے آج کے لوگ دعوے کر رہے ہیں. جنگ خندق میں 10,000 کا لشکر سامنے ہے اور صحابہ یہاں خندق کھود رہے ہیں, اور 1 مہینے تک سردیاں بھی ایسی آئیں, صحابہ نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے بھوک کی شدت کی وجہ سے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیٹ پر بھی باندھا, لیکن سامنے جو کافر تھے روٹیاں پکا رہے تھے, سالن پکا رہے, گوشت پکا رہے, بھون رہے ہیں. ان کے کھانے کی خوشبوئیں ادھر بھی آتی تھی. اور یہاں حال یہ ہے صحابہ کا, ایک کھجور پر 10 لوگ اکتفا کر لیتے تھے. ایک کھجور پر 10 لوگ, ایک کھجور 10 صحابہ قناعت کرتے. اور ایک دن میرے آقا نے پوچھا بھی, ان کافروں کے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبوئیں تمہیں پریشان تو نہیں کر رہی؟ سارے صحابہ جو میرے آقا کے ساتھ کھڑے تھے, سامنے دشمن فوج کے پکنے کی خوشبوئیں آتی تھی, لیکن مجال تاریخ اٹھا کے پڑھو کہ رسول سو رہے ہیں, چلو جا کر کے ایک روٹی مانگ کے لے آتے ہیں. رسول آرام کر رہے ہیں, چلو ایک بوٹی لے کر کے آ جاتے ہیں. مکہ والے ان کو پہچانتے تھے, رشتہ دار بھی تھے, گوشت دے دیں گے, کھانا دے دیں گے, سالن دے دیں گے. نہ, ایسے اڑے ہوئے تھے بھوکے ایک کھجور پر.
لیکن نہ ان کی روٹی کی طرف دیکھا نہ بوٹی کی طرف دیکھا۔ میرے آقا نے پوچھا کہ تمہیں ان کے کھانوں کی خوشبو پریشان کر رہی؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، اگر ہم کھانے کے لیے آئے ہوتے تو ادھر ہوتے، ہم آپ کے ساتھ جنت میں جانے کے لیے آئے یہیں کھڑے رہے، نہ ہمیں ان کے کھانوں کی ضرورت ہے نہ ان کی روٹی کی۔ یہ صحابہ تھے اور اس کے باوجود بھی اتنے نعرے ان کے نہیں تھے۔ ہاں، وہ جب بھی ان کا ایک ہی نعرہ تھا، جب رسول کچھ بات کرتے تو فوراً کہتے لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ حضور نے فرما دیا شراب حرام، مٹکے توڑ ڈالے، جوا حرام تو سب کچھ اپنی زندگی سے نکال دیا، سود حرام تو ہمیشہ کے لیے ترک کر دیا۔ میرے آقا کی بات پر پھر وہ سوال تک نہیں کرتے تھے کہ کیوں حرام ہے۔ یہاں تو لوگ حدیث سنانے کے بعد بھی پوچھتے ہیں کیوں مولانا یہ حرام کیوں ہے۔ وہ صحابہ تھے، وہ جوان بنو تو پھر دیکھو قیصر اور کسریٰ تمہارے قدموں پہ آ جائیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کو اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا کی جو آج بھی آئے گی۔ اسی لیے اقبال نے بہت جمع کر کے، گھما کر کے نہیں، بہت جمع کر کے ایک ہی چیز میں تمہیں سمجھایا تھا کہ ہمارا کل مسئلہ ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہی جوانوں کی آج ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی اور بتاتا ہے تو اور سن لو ذمہ داریاں، مگر مجھ فقیر کی نظر میں اس پرفتن زمانے میں نوجوان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ رب تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، حضور سے وفا کرنا سیکھو۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں نبی کی محبت نہیں۔ محبت کا مطلب زبانی نہیں، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ۔ مجھے بتاؤ رسول پاک کی بارگاہ میں جب نغمے سنائے جائیں، نعتیں، یہ کتنوں کو پسند ہیں؟ اور پھر گانے کس کو پسند ہیں؟ موبائل اٹھانا ہے جوان، کمپیر کر کے دیکھ لینا، میرے پاس گانے زیادہ ہیں کہ رسول کی نعتیں زیادہ ہیں۔ تمہارا دل خود فیصلہ کر کے بتا دے گا تو عاشق رسول ہے کہ عاشق دنیا ہے۔ یہ زبانی دعووں سے نہیں چلتا ہے۔ آپ خود اپنا احتساب کرو، جاؤ اپنے بچوں کو پوچھو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون ہیں، کتنے سال مکہ میں رہے، کتنے سال مدینے میں رہے، آپ کے اصحاب کون ہیں، آپ کے اخلاق کیا تھے، آپ کے والدین کون تھے۔ شاید بچے سب جواب نہیں دے پائیں، لیکن دنیا داروں کی بات پوچھو، فلمی ایکٹروں کی بارے میں پوچھو، یہ سب بتانے لگ جاتے ہیں۔ تو کہیں تو ہم نے ناانصافی کی ہے اپنے نبی کے ساتھ، اپنے رسول کے ساتھ ناانصافی کیا ہے۔ بدلو میرے عزیزو، اے نوجوانوں، میں تمہیں کھڑے ہونے کی دعوت دیتا ہوں اس بات پر کہ رسول پاک کے لیے اپنی گردن کا ہر حصہ وقف کر دو اور پھر یہ کہو لبیک یا رسول اللہ، جو صحابہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ آپ نے جس کو حرام کہا میں حرام سمجھتا ہوں، آپ نے جس کو حلال کہا میں اسے حلال سمجھتا ہوں۔ یہی مسلمان نوجوان آج عہد کر لے میں اپنے نبی کی بات کے آگے نہیں جاؤں گا، پھر دیکھو اللہ کی نصرت کیسے آتی، مدد کیسے آتی۔ اے میرے عزیزو، صحابہ کی مثالیں بہت ہیں، میں طوالت کی وجہ سے نہیں عرض کر پا رہا ہوں، یا میں آپ کو اکتاہٹ میں بھی نہیں ڈالنا چاہوں گا۔ آخر میں صرف اتنی بات بتا دوں، تم کرسیوں کے چکر میں ہو، اقتدار ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سن لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قیصر و کسریٰ فتح ہوئے۔ قیصر و کسریٰ کیا ہے؟ روم کی حکومت اس وقت سپر پاور کہلاتی تھی، ملک روم، اور ایران کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ یہ دو سپر پاور تھی، شاید اس زمانے کے امریکہ اور رشیا ہو، بلکہ ان سے بھی بڑے ہو۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں صحابہ کی جماعتوں نے ایران بھی فتح کیا، روم بھی فتح کیا۔ ارے اقبال نے تو یہی کہا ہے، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، کوئی بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دورے زماں ہمارا۔ یہ ہماری تاریخ اقبال نے بیان کی۔ خیر، کسریٰ کا محل بھی فتح ہو گیا، کسریٰ بادشاہ بھی قتل ہو گیا۔ وہاں پر ایک مسئلہ تھا، بادشاہ کی کرسی جہاں رکھی جاتی تھی وہ قالین تھا، ایک بہت مہنگا قالین، بہت قیمتی قالین، اور بادشاہ جب کسی سے خوش ہوتا تو انعام کے طور پر اس قالین پہ اس کو تھوڑی دیر بٹھاتا تھا، اور جو اس قالین پہ بیٹھ جاتا زندگی پر فخر کرتا میں کسریٰ کی قالین پر بیٹھا ہوا آدمی۔
جیسے سمجھ لیں اس زمانے کا کوئی نوبل پرائز ہو. وہ بیٹھ کر کے زندگی پر فخر کرتا تھا. جب کسرا ٹوٹ گیا، محل ٹوٹ گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، تو صحابہ کا دور شروع ہوا. مال غنیمت ایران سے مدینہ لے کر آئے، تو صحابہ جو وہاں سے مال لے کر کے آئے تھے اس میں قالین بھی تھا جو بہت مہنگا تھا. امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ پڑھو جوانوں، جوان کہتے کسے ہیں؟ حضرت عمر فاروق، ان کا ہی یہ کہنا ہے کہ عزت جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. حضرت عمر کہتے مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، میں جب سے رسول پاک کی غلامی میں آیا ہوں ہر ایک پر میری دھاک چلتی ہے. ورنہ حضرت عمر کہتے ہیں میں تو خطاب کا ایک بیٹا ہوں، مجھ سے تو 2 بکریاں نہیں سنبھالی جاتی تھی، لیکن حضور کی غلامی میں آنے کے بعد 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا عمر کی حکومت چلتی تھی. حضرت عمر کے زمانے میں یہ آیا قالین، صحابہ لے کر کے آئے کہ اس کو کہاں رکھا جائے، کہاں سجایا جائے. بہت مہنگا ہے، اس زمانے کا بہت مہنگا. اس پر بیٹھ کر کے لوگ زندگی پر فخر کرتے. حضرت عمر سے صحابہ نے کہا اس کو محراب مسجد نبوی میں رکھا جائے، منبر پر رکھا جائے، کہاں رکھا جائے؟ حضرت عمر نے کہا مسجد کے دروازے کے باہر رکھو، ہر کوئی پیر پوچھ کر اندر آئے. پیر پوچھ کر کے اندر آئے. اتنا مہنگا قالین. سیدنا عمر فاروق نے فرمایا اس لیے کہ دنیا کو بتایا جائے جن کرسیوں پر، جن قالینوں پر دنیا فخر کرتی ہے وہ محمد عربی کے غلاموں کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اے نوجوانوں ایک بار وفا تو کرو رسول کے ساتھ. دیکھو کیسر و کسرا کی سلطنتیں ٹکڑے ہو جاتی ہیں اور قدموں کے نیچے آ جاتی ہیں. وہی مکہ جو بلال حبشی کو گھسیٹتا تھا 6 سال کے بعد بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھا دیکھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک کے ساتھ وفا کرنے والے بلال کو اللہ نے کعبے کی چھت پر چڑھایا. یہی ہے اللہ کا انعام کہ تمہیں سربلندی ملے گی، تمہیں کامیابی ملے گی. اپنا چہرہ تو سدھار لو، رسول پاک کی سنت کے مطابق تو کر لو. آج سے میں کہوں گا، میری آخری نصیحت ہے نوجوانوں سے، اے نوجوانوں توبہ کر لو. میرے کان اللہ نے دیے ہیں تو میرے رسول کے نغمے سننے کے لیے، اللہ اپنے کلام کو سننے کے لیے. میں دنیاوی عشق و محبت کے نغمات سن کر کے اپنے آپ کو برباد نہیں کروں گا. جو فحش فلمی گانے سنتا تھا قیامت کے دن سیسا پگھلا کر گرم کھولتا ہوا اس کے کان میں ڈالا جائے گا، جس کا درد وہ برداشت نہیں کر سکے گا. اے نوجوانوں عہد کر لو، میں آج بارگاہوں میں بیٹھا ہوں، آسانوں پہ بیٹھا ہوں، میں یہاں سے ان تمام چیزوں کو ترک کروں گا جو مجھے میرے نبی کی محبت سے دور کرتا ہے. میں ہر اس محبت کو ٹھکرا دوں گا جو مجھے میرے نبی کی محبت میں آڑے آتا ہے، خلل پیدا کرتا ہے. چاہے وہ لڑکی کی محبت ہو، چاہے وہ کسی اور کی محبت ہو، اگر میرے نبی کے درمیان میں آئے میں اسے ٹھکرا دوں گا. فرسٹ پرائیوریٹی کس کی ہوگی؟ رسول اللہ کی. اسی لیے اقبال نے کہا آبرو ماں ز نام مصطفیٰ اس، ہم سب کی آبرو نام مصطفیٰ سے ہے. ہر چے دری دنیا بعد مصطفیٰ، جو کچھ دنیا میں ہے وہ مصطفیٰ کے بعد ہے. یہی تو امام اہل سنت فاضل بریلوی نے ہمیں یہ درس دیا ہے. اے جوانوں، اے مسلمانوں، تم اپنے جسم کو بھی دیکھ لو اور پھر آج یہ وعدہ کرو اپنے نبی کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جب تمہاری زندگی یہ بن جائے گی انشاءاللہ تم دنیا سے عزت کے ساتھ جاؤ گے. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا.